الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیزان گرامی، آج کی نشست کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے امانت کے اہل کو سپرد کرو، اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آسان انداز میں اپنے مدعا کو بیان کر سکوں، اور اس کے پس منظر میں قرآن کا ایک حکم ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ تو اس صفت کو، جس کے نتیجے کے اندر ایک فرد کے متعلق اتنا اعتبار ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی قیمتی ترین چیز کو دینے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، اس کو انگریزی میں ٹرسٹ وردینس کہتے ہیں۔ تو بہرحال جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو کسی امید پہ کی جاتی ہے۔ سلیم احمد صاحب نے کہا تھا کہ شاید کہ کوئی بندہ خدا آئے، شاید کوئی بندہ خدا آئے، صحرا میں اذان دے رہا ہوں۔ عمومی طور پر جو ہے وہ اذان دینا ہمارا کام ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ اذان سن کر جو ہے وہ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو اس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے چلے ہیں، یہ ابھی اور نہ جانے ریکارڈنگ کے بعد کتنے لوگ سنیں گے، لیکن کون ہوگا جو کہ جو ہے وہ اس اذان پر لبیک کہے گا؟ یہ جو ہے بہرحال اللہ کی دی ہوئی توفیق پر ہی جو ہے وہ منحصر ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ابتدائی طور پہ جو ہے وہ کلمات کے طور پر ہم اور ہمارے حالات کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اور ہمارے حالات، دیکھیں، ہم لوگ جو ہے وہ مومن ہونے کے دعوے دار ہیں، ہم لوگ مسلم ہونے کے دعوے دار ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں۔ ایمان جو ہے اس کی صفت ہے امن بخشنا، ایمان امن بخشتا ہے، اور اسلام کی صفت ہے وہ سلامتی بخشتا ہے، سلامتی میں آنا۔ اور صورتحال یہ کہ ہم پتہ نہیں کیسے مومن ہیں، ہم پتہ نہیں کیسے مسلم ہیں کہ نہ ہمیں امن حاصل ہے اور نہ ہمیں سلامتی حاصل ہے۔ اسلام وفا سکھاتا ہے، ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمیں بے وفائی ملتی ہے۔ اسلام امانت سکھاتا ہے اور ہمیں خیانت ملتی ہے۔ اسلام ایفائے عہد سکھاتا ہے اور ہمیں عہد چکنی ملتی ہے۔ اسلام عدل سکھاتا ہے اور ہمیں ظلم ملتا ہے۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا، اور ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ایک بار نہیں، ایسے مومن ہیں کہ ایک بار نہیں کئی بار دھوکہ دینے والوں پر بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار ہیں، جنہوں نے کئی بار دھوکے دیے۔ انگریزی میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ نیور لیٹ این اولڈ فلیم برن یو ٹوائس۔ ایک جو ہے فلیم ہے، اس نے آپ کو ایک دفعہ جلا دیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ اس سے دور رہنے میں عافیت ہے، لیکن جو ہے وہ اگر آپ دوبارہ جل رہے ہیں تو اس میں یقیناً جو ہے وہ آپ کی اپنی کوتاہی کا غیر معمولی جو ہے وہ عنصر شامل ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آئنسٹائن نے پاگل پنے کے والے سے بات کی تھی، انسینٹی، ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ ڈفرنٹ ریزلٹس، کہ جو ہے وہ بار بار ایک چیز کو دہرانا اور توقع یہ رکھنا کہ مختلف نتیجہ برآمد ہوگا۔ ہم یہی تو کر رہے ہیں نا، ہم بار بار دھوکہ کھاتے ہیں، پھر اعتبار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس بار نتیجہ دوسرا برآمد ہوگا، اور ہمیشہ نتیجہ وہی برآمد ہوتا ہے۔ گویا کہ ہم وفا نہ جاننے والوں سے وفا کی امید لگائے بیٹھے، وفا نہ جاننے والوں سے وفا کی امید۔ غالب مرحوم نے فرمایا تھا، دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ اشعار کے بعد انہوں نے کہا تھا اپنی غزل میں، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وفا کیا ہے، ان سے ہم وفاداری کی امید کر رہے ہیں، ان سے ہم وفا کی امید کر رہے ہیں۔ یہ ہماری کتنی بڑی کوتاہی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایمان امن بخشتا ہے، اسلام سلامتی بخشتا ہے، لیکن پھر ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم تو بڑے ناقص العمل قسم کے مسلمان ہیں، بڑے کمزور ایمان والے مسلمان ہیں، لیکن
وہ جنہوں نے ایمان کا غیر معمولی مظاہرہ کیا وہ جو ہے بدترین حالات کا شکار ہیں. ان کے جو ہے وہ بمباری سے چیتڑے اڑ رہے ہیں. ان میں سے بعض جیلوں کے اندر بند ہیں. تو اس پر ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد کہ ایمان کے امن بخشنے کی نوعیت کیا ہوتی ہے. ایمان کے امن بخشنے کی نوعیت کے اندر جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان امن بخشنے سے پہلے جو کہ پریکٹیکل لیول جس کو ہم کہہ رہے ہیں امتحان اور آزمائش سے گزارا جاتا ہے. قرآن کی میں سورۃ العنکبوت میں اللہ نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. تو ایمان کا کلیم یقیناً اس بات کو متقاضی ہے کہ اس ایمان کو آزمایا جائے کہ یہ کس شدت کا ایمان ہے. اگر کسی قوم کے لوگوں کی ایک مناسب تعداد اس آزمائش میں پوری اترے تو اس قوم کے لیے امن و سلامتی کے دروازے کھل جاتے ہیں. حق اور باطل کی کشمکش میں بعض دفعہ کفر اپنے عزم کو آزماتا ہے اور مومنین اپنے ایمان کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں. اہل کفر میدان میں اپنے مقصد کے لیے زیادہ قربانیاں دینے والے ثابت ہوں تو چند متقی افراد کی قربانیاں بگڑی ہوئی مسلم قوم کو زوال سے نہیں بچا سکتے. اہل کفر میگنیچیوڈ کے اندر ہر طرح جو ہے وہ اگر قربانیاں زیادہ دے رہی ہوں تو چند متقی افراد کی قربانیاں پوری جو ہے بگڑی مسلم قوم کے جرائم کو جو ہے وہ معاف نہیں کرا سکتے. بہرحال یہ متقی افراد جو ملت کے سب سے قیمتی افراد ہوتے ہیں، یہ جن کے متعلق ہم کہتے ہیں یہ تو ایمان والے ہیں، یہ تو صحیح اسلام والے ہیں، ان کو تو امن اور سلامتی ملنی چاہیے. ان حق کے متوالوں کو شاید قبروں یا جیلوں میں جانا پڑے، لیکن مرتے یا جیتے ان کے دلوں کو اطمینان اور امن حاصل ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ مومنوں سے اہلیت پر فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں یا اہلیت پر فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں، اور خود بھی جو ہے وہ اہلیت پر ہی قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ کرتے ہیں. اگر آج ہم ذلیل ہیں، آج اگر ہم راندہ درگاہ ہیں تو ہمارے رب کا میرٹ پہ ہونے والا فیصلہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ جو ہے وہ اس وقت دنیا کی امامت ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم نے اپنے ایمان کی آزمائش میں پورے اترے اور ایک قوم کا ایک بڑا حصہ اس پہ پورا اترا اور اس نے کمٹمنٹ کا ثبوت دیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو پھر یقیناً حالات بدلیں گے. قرآن حکیم میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے عسر ہوتا ہے اور اس کے بعد یسر ہوتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً جو ہے وہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہم یسر پہ چلے جاتے ہیں اور آسانی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بہرحال جو ہے وہ جب آسانی شارٹ کٹس کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ تنگی آگے منتظر ہوتی ہے اور انسان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر مجھ پر تنگی کیوں آئی. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو کہ جو ہے وہ فطری راستہ ہے تبدیلی کا. اچھا، امن و امان کی یا امن و سلامتی کی تلاش میں لوگ جو ہے وہ ایمان اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بجائے کس دائرے میں داخل ہونا پسند کرتے ہیں؟ بعض دفعہ اس کو کہتے ہیں نفاق. نفاق کے ذریعے امن اور سلامتی کی تلاش. مسلم معاشرے میں سے بعض لوگ امن و سلامتی کی تلاش میں ہر ایک سے بنا کر رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہیں. ہر ایک سے بنا کر رکھو گئی، کفار سے بنا کر رکھنا کہ ان کی طرف سے کوئی ضرر نہ پہنچے، مسلمانوں سے بنا کر رکھنا کہ ان کے معاشرے میں رہتے ہیں، انہی میں پیدا ہوئے ہیں، انہی سے رشتے قائم ہیں. تو جو انویسٹر ہوتا ہے نا اس کے متعلق ہوتا ہے کہ اپنے سرمایہ کو جو ہے نا وہ ایک بکٹ میں ایک اسٹاک میں نہ لگاؤ. اسی طرح جو ہے یہ منافق جو ہے وہ ان کا شعار یہ ہوتا ہے کہ ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. کچھ ایگز جو ہے وہ کفار کے اور کچھ جو ہے وہ مسلم باسکٹ کے اندر جو ہے رکھنا ان کا شعار ہے. ہر ایک سے بنا کر رکھو. تو بہرحال یہ اس طرح کی مخلوق ہے کہ اسلام کے اصولوں سے ایسے انسان کو کوئی غرض نہیں ہوتی ہے. ان لوگوں کی پالیسی جو یہ اختیار وقتی طور پر تو ان کو کسی قسم کی سلامتی حاصل ہو جائے، کسی قسم کا امن حاصل ہو جائے وقتی طور پر،
مگر ایسے اعتقادی منافق، ان کو دل کا امن حاصل ہو جائے، ان کو دل کا اطمینان حاصل ہو جائے، بہت مشکل ہے۔ معاذ روم نے اپنی مثنوی کے اندر جو ہے وہ کاٹتے جوتے کی مثال دی ہے کہ تم ایک شخص کو دیکھتے ہو، وہ سرسبز و شاداب باغ کے اندر جو ہے وہ بالکل پھول کی طرح جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، کیا ہل رہا ہے ادھر، تم سمجھ رہے ہو کہ وہ بڑا خوش ہے، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ وہ اپنے جوتے کے ہاتھوں کتنا پریشان ہے، وہ جوتا جو اس کو کاٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہا۔ اسی طرح جو ہے وہ جب بظاہر تو سب طرف سلامتی اور امن نظر آ رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ اندر سے اس کی حالت جو ہے وہ خوف کا شکار ہے، عدم اطمینانی کا شکار ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو جو ہے وہ نفاق کبھی نہیں بخش سکتا، دل کے اطمینان کو، دل کے سکون کو۔ اچھا، یہ اعتقادی منافقین کی میں نے بات کی کہ دوسرے قسم کے منافقین ہوتے ہیں جن کو ہم عملی منافق کہتے ہیں۔ عملی منافق ان کا ایک اور رول ہوتا ہے۔ تو مسلم معاشرے میں نفاق کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تصور اسلام خراب ہو چکا ہے۔ اب یہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کو صحیح نہیں سمجھتا، وہ اسلام جس کو صحیح سمجھتا ہے وہ اسلام حقیقی معنوں میں جو ہے مکمل اسلام نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فرد دین سے مخلص ہو، لیکن اگر اس کا دینی تصور خراب ہو تو وہ تمام تر نیک نیتی کے باوجود کسی نہ کسی خرابی کا سبب بن سکتا ہے، بنتا ہے، ہم نے بنتے دیکھا ہے، کیونکہ اس کا دینی تصور خراب ہے تو پرابلمیٹک بنتا ہے۔ تصور دین کی سب سے بڑی خرابی جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا کی جدائی، دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے، اور پھر جو دین ہے اس کے اندر یہ میٹھے میٹھے اعمال ہیں، ان پر زور ہے کہ ان پر عمل درآمد کر لیا جائے، جہاں جو ہے وہ کڑوے اعمال کی بات آتی ہے تو انسان سائڈ سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو دین اور دنیا کی جدائی کا معاملہ ہے، جو جس کو سیکولرزم کہتے ہیں کہ ریلیجن ایک سائڈ پر ہے، ریلیجن پرسنل معاملہ ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا معاملات جو ہے وہ دنیا عقل سے چلائے گی اپنے۔ تو اس پورے پروسیس کو بہت سارے مسلمانوں نے جو ہے وہ سادہ لوحی سے یا پھر جو ہے وہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اسلام کا تصور سمجھ کر قبول کر لیا ہے، حالانکہ یہ عین غیر اسلامی تصور ہے، راہبانہ تصور مسلمانوں نے تسلیم کر لیا۔ اب یہ شعیب علیہ السلام ہے، ان کو جو ہے وہ یہ جس قوم میں ہے وہ قوم ایسی نہیں ہے کہ عبادت گزار نہیں، عبادت کرتی ہے لیکن شرک کے ساتھ کرتی ہے، عبادت کے ساتھ ساری دو نمبریاں بھی کرتی ہے، مالیاتی کرپشن میں جو ہے وہ فرسٹ کلاس ہے۔ اب شعیب علیہ السلام جو ہے وہ ان کے شرک کو بھی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی کرپشن کو بھی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کو جو ہے شعیب علیہ السلام کو جو ہے کیا سننے کو ملتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہے، شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تو ہی تو ایک عالی زر اور راست باز آدمی رہ گئے۔ اب دیکھیں، نماز کا تعلق عقیدے سے نہیں، یعنی کہ شرک کر رہے ہیں، نماز اس کو چھڑا نہیں پا رہی ان کے، اور جو ہے وہ مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار ہو، جیسا ہم چاہیں مال جیسا خرچ کریں، جیسا ہونا چاہیں۔ اس میں بھی یہ کہاں سے ایسی نماز آ گئی جو ہمارے تمام قسم کے معاملات کے اندر دخل لینا شروع کر دیا اس نے؟ مطلب یہ کہ اے شعیب، دین کا اپنی زندگی سے کیا تعلق؟ جبکہ اصل بات یہی ہے کہ ایمان اور دین کا عملی زندگی سے تعلق ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر جو ہے یہ جو ہے وہ بہت بڑا یوں سمجھے سوالیہ نشان ہے کہ جو ہے یہ کس طرح کا تصور دین انسان لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن حکیم میں جو ہے سورۃ المومنون میں اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ یہ جو اہل ایمان ہے، یعنی قد افلح المؤمنون، سورۃ المومنون ہے کہ مومنین ایمان لائے، اور اس کے بعد مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت کیا ہے کہ وہ مومن جو ہے وہ ان کی کیا خصوصیات ہے، ان کا ایمان ان کے رویے میں کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے؟ وہ اہل ایمان اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیما کا پاس رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں نوٹ، آپ قرآن میں دیکھیے گا، امانت جو ہے وہ عمومی طور پر جمع کے صیغے میں آیا ہے، امانات، اور عہد جو ہے وہ واحد کے صیغے میں، اپنی امانتوں اپنے عہد و پیما کا پاس رکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے متعلق آتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ اس جملے سے خالی نہیں گزرتا تھا کہ اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور وہ شخص دیندار نہیں جس میں ایفائے عہد یعنی کہ وعدے کی پاسداری نہیں۔ دیکھیں، ایمان کا تعلق امانت داری سے، دین کا تعلق ایفائے عہد سے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ جس کے متعلق آپ نے فرمایا ایمان کی تکمیل کے لیے امانت داری ضروری ہے، دینداری کے لیے ایفائے عہد ضروری ہے۔ بار بار اہل ایمان کو یاد دلاتے تھے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے مقابلے میں ایک چیز ہے، ایمان کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ نفاق ہے۔ تو نفاق کے متعلق کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، مشہور صورت ہے، مشہور حدیث ہے، منافق کی آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے۔ وہ 2 نمبر اور 3 نمبر نقطہ جو ہے وہ منافق کی نشانی میں آ گیا، جبکہ اہل ایمان کی نشانی کیا ہے کہ امانت دار ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کی دین کی نشانی یہ ہے کہ وہ عہد کی جو ہے وہ پابندی کرتے ہیں، ایفائے عہد کرتے ہیں۔ نفاق کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مومن ہوتا ہے نا، وہ دوسرے افراد اس سے جو ہے اطمینان اور امن محسوس کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس سے معاملہ کر کے ہمیں خیر خواہی ملے گی، یہ کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ایک مومن کے متعلق دوسرے افراد کی۔ منافق معاشرے میں ایذا کا سبب ہوتا ہے، جس طرح سانپ موذی ہوتا ہے نا، اس طرح منافق بھی موذی ہوتا ہے، ایذا دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، لوگوں پر تہمتیں لگاتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، اور یہ ایک حدیث کے مطابق نفاق کی نشانی ہے، بد زبانی کرنا، گالی کرنا، لوگوں کو جھوٹے وعدے دے کر دھوکے دیتا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے۔ آسکر وائلڈ نے کہا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ جہاں جاتے ہیں تو وہاں مسرت پھیل جاتی ہے، سم کاز ہیپینس ویئر ایور دے گو، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مسرت اس وقت پھیلتی ہے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، لوگ سکون کا سانس لیتے ہیں۔ تو یہ سم کاز ہیپینس ویئر ایور دے گو یہ اہل ایمان کا معاملہ ہے، ادرس وین ایور دے گو یہ منافق والا معاملہ ہے۔ اور ایسے لوگ جو مالی بے ضابطگی کے جو ہے وہ مرتکب ہوں، جو لوگوں کو پریشان کرنے کے جو ہے وہ سبب بنے، ایسے لوگ خدا کے مستحق ہیں، ورنہ یہ معاشرہ جہنم بن جائے گا، اور ہمارا معاشرہ عملاً جہنم کی عملی جو ہے وہ تصویر نظر آتا ہے۔ تو موجودہ منظرنامہ میں نے آپ کے سامنے ایمان، اسلام، نفاق، یہ تینوں جو ہے وہ اصطلاحات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بیان کر دیا، وعدہ امانت داری کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں کی۔ موجودہ منظرنامہ کیا ہے؟ یہ سی پی آئی انڈیکس ہے، کرپشن کے حوالے سے یہ انڈیکس ہے، اور اس میں 0 سے لے کر 100 تک کی ویلیوز ہوتی ہیں۔ 100 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بہت ہی اچھا، کرپشن کے اعتبار سے یہ کرپشن فری قسم کا معاشرہ ہے، ویری ویری کلین سوسائٹی ہے، اور اگر 0 ہے مارک تو اس کا مطلب ہے ہائیلی کرپٹڈ سوسائٹی ہے، انتہائی کرپٹ۔ ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ کرپشن پرسپشن انڈیکس کے اندر ہم 2012 سے 2021 تک ہم سفر کر رہے ہیں، ہمارا اسکور جو ہے وہ درمیان میں تھوڑا سا بہتر ہوا، ہم کلیننس کی طرف جو ہے، پھر 2020 اور 2021 میں ہم پھر دوبارہ کرپشن کے یعنی اس انڈیکس کے مطابق جو ہے وہ غار مزید اترے، اور جو ہے وہ 16 پوائنٹس جو ہے وہ 2022 کے اندر ہم نے جو ہے وہ حالانکہ کرپشن کے بڑے جو ممالک میں ہم آگے بڑھے اور 140ویں نمبر پر آئے، یعنی ہم سے آگے تقریباً 40 ملک رہ گئے کرپشن میں۔ تو یہ صورت حال ہے کہ آپ جہاں جائیں، انگریزی کا محاورہ ہے یا جملہ ہے جو کہا جاتا ہے آئی اسپیل اے ریٹ، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہے جو کہ جو ہے وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے، گڑبڑ کرنے والا ہے، یہاں پر کوئی نہ کوئی منافق یہاں پر موجود ہے۔ تو ہماری صورتحال کیا ہے؟ پریکٹیکلی ہماری صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ الٹی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم حیرت انگیز طور پر کسی جو ہے وہ امانت دار کو پالیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہم
ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم تو ریٹ کو اسمیل ہی نہیں کر رہے، اس کو سن بھی رہے ہیں، اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کے لگائے گئے ہیومن ٹریپ کو بھگت بھی رہے ہیں۔ یہ جو ڈالر کا ٹریپ ہے، یہ جو روپے کا ٹریپ ہے، یہ طرح کے ٹریپ ہیں جس میں یہ خود کو پھنسا ہوا ہے، دوسروں کو بھی پھنساتا ہے یہ نفاق زدہ آدمی۔ یا پھر جو مچھلی کے لیے بیٹ ہوتی ہے، تو اس طرح جو ہے یہ ڈالر کی بیٹ، یہ ہمارا معاشرہ ہے جس کے اندر ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے جو انسانوں کے ایمان، انسانوں کے کردار کو خراب جو ہے وہ اپنے ڈالر کی بولیاں لگا کر یا کسی اور کرنسی کی بولیاں لگا کر کرتے ہیں۔ آغاز میں جو ہے غالب کا شعر آخر اس درد کی دوا کیا ہے، دیکھیں ہمیں قومی سطح پر کرپشن کا مرض لگ چکا ہے۔ یہ بات کہی جاتی کہ اللہ ماشاء اللہ جسے بدعنوانی کا موقع نہیں ملا اس نے مجبوراً بدعنوانی نہیں کی، ورنہ جس کو موقع ملا وہ اس نے بدعنوانی نہیں کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو اسلام کی بنیادی اصطلاحات ہیں معروف اور منکر، تو ہوا یہ ہے کہ کرپشن معروف بن چکی ہے، ایمانداری منکر بن چکی ہے۔ ہر ادارے میں کرپشن جو ہے وہ کینسر کی طرح سرایت کر چکی ہے۔ کرپشن کرنے والا عزت والا ہے، کرپشن نہ کرنے والا قابل ملامت بن چکا ہے کہ کیسے آدمی ہو، کیسے نالائق ہو، کرپشن نہیں کر رہے، معروف پہ عمل نہیں کر رہے۔ ان حالات میں یہ درد سنانا کہ امانت کے اہل کو سپرد کرو، کار لا حاصل محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ پبلک جو ہے وہ ایک نشے کے اندر ہے کرپشن کے، وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کو کوئی روکے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں جس کے ذریعے وہ غلط طریقے سے حرام ذرائع سے پیسے کما رہے ہیں۔ مگر ایک بات، یک چند باتیں نوٹ کرنے کی ہے، اس قوم کے اندر جو ہماری قوم ہے اس میں ابھی بھی خیر کا جذبہ بڑی سطح کا موجود ہے۔ جو مسائل ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ ایک پریکٹیکلی جو ہے دل پہ مکمل طور پہ زنگ لگ گیا ہو، لیکن بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ایمان کی کمی ہے، کہیں علم کی کمی محسوس ہوتی ہے، کہیں حکمت کی کمی محسوس ہوتی ہے، کہیں شعور کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر بعض دفعہ مایوسی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کرپٹ سسٹم نے قوم کے بڑے حصے کو کسی قسم کی اصلاح سے مایوس کر دیا ہے۔ ایسے لوگ اگر ان کو امید دے دی جائے، ان کو علم دے دیا جائے، ان کو شعور دے دیا جائے، ان کو ایمان دے دیا جائے، یہ لوگ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے امانت کے اہل کو سپرد کرنے میں کے کام میں جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنا رول ادا کریں گے۔ اور پھر یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلنے والے کا کام مایوسی نہیں ہے بلکہ رہنمائی ہے۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی۔ ان کے سامنے جو ہے وہ کام کریں گے، بے شک یہ لوگ سست قسم کے لوگ ہیں، کم کوش ہیں، کام کم کرنے والے، لیکن جب ان کو قربانیاں نظر آئیں گی، ان کو حقیقت نظر آئے گی، تو یہ اپنے رویے بھی بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں میں نے ابتدائیہ اس کا سیکشن وہ میں نے مکمل کر لیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے امانت داری اور رفاع اہل کے متعلق چند باتیں کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے مرحلے میں جو ہے وہ چند اور اہم چیزیں آنے والے دنوں کے حوالے سے کہوں گا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب قیامت کے حوالے سے ایک بڑی حیرت انگیز قسم کی پیشن گوئی ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی ہیں امانت کے حوالے سے۔ اس حدیث کے ایک ٹکڑا یہ ہے، پھر حال یہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کر لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی شخص امانت دار نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ بنی فلاں میں ایک امانت دار شخص ہے، یعنی ایک امانت دار شخص جو ہے وہ بالکل ایکسپشنل کیس ہوگا کہ فلاں جگہ شاید ایک امانت دار شخص آپ کو مل جائے، ورنہ ہر طرف کرپشن جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی۔ نمبر 1 بات یہ ہے کہ امانت داری اور ایفاء عہد کے لیے بنیادی فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ عزم اور اخلاص ہے۔ اگر ہم کمیٹڈ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے راستے نکالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت ایسے ہی کی، صحابہ کی تربیت ایسے ہی کی، ان کو یہی باتیں بتلائیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں۔ اب یہ حدیث جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ایک فرد کی ہے، اور جو ہے وہ اس نے جو ہے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے آدمی سے 1000 دینار قرض مانگے۔ 1000 دینار، اس کا مطلب ہے کہ یہ قرض کی نوعیت تجارتی تھی، یعنی کہ ایک آدمی 5-6 دینار مانگ لے، 100 دینار مانگ لے، لیکن 1000 دینار کا مطلب اوکھا نے یہ نکالا کہ تجارتی نوعیت کا قرض مانگا، اور اس نے کمٹ کیا کہ میں اس تاریخ کو جو ہے وہ اس میقات میں آپ کے حوالے یہ قرضہ واپس کر دوں گا۔ لیکن اب 1000 دینار قرض مانگنے کے بعد کیا بات آگے بڑھی؟ انہوں نے کہا پہلے، یعنی کہ جس پر سے قرضہ مانگا گیا، پہلے ایسے گواہ لا جس کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو۔
قرض مانگنے والا بولا گواہ تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ پھر ان صاحب نے جن سے قرض مانگا گیا تھا کہا اچھا کوئی ضامن لے آؤ، کوئی ضمانت دینے والا۔ قرض مانگنے والا بولا ضامن بھی اللہ ہی کافی ہے۔ تو اس فرد وہ فرد کہہ اٹھا کہ تو نے سچی بات کہی۔ اس کے بعد بہرحال جب اس نے گواہ اللہ کو بنایا، ضامن اللہ کو بنایا، تو اس نیک اللہ کے بندے نے اس فرد کو مقررہ مدت کے لیے، ایک میقات کے لیے اس کو قرض دے دیا۔ اب یہ صاحب قرض لے کر دریائی سفر میں روانہ ہوئے، مخلوص صاحب۔ پھر اپنی ضرورت پوری کر کے انہوں نے کہا کہ اپنی میقات پوری ہو رہی ہے تو مجھے پیسے واپس کرنے، ریٹرن کرنے، کسی کشتی یا کسی سواری کی تلاشی کی تاکہ دریا کو پار کر کے اس مقررہ مدت پر قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے جو اسے طے پائی تھی، یعنی کہ اس کی کمٹمنٹ تھی کہ وہ قرض کو مقررہ مدت کے اندر اندر ادا کر دے۔ لیکن ہوا یہ کہ کشتی اس کو مل گیا نہ دی، اسے کوئی سواری نہیں ملی، اور آخری وقت آ گیا۔ آخر اس نے ایک لکڑی لی، اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح کروں۔ اس نے ایک لکڑی لی، اس میں سوراخ کیا اور 1000 دینار اور ایک خط لکھا اپنی طرف سے قرض دینے والی کی طرف کہ میں یہ دینار بھیج رہا ہوں آپ کو، کشتی نہیں ملی ہے، اس کا منہ بند کر دیا۔ اسے دریا تل لے آیا وہ بندہ ہو، اور پھر کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض دیے تھے، اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہہ دیا کہ میرا ضامن اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ بھی اس پر راضی ہوا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا جواب بھی میں نے یہ دیا کہ اللہ پاک کافی ہے، تو وہ مجھ پر راضی ہو گیا۔ اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کوئی سواری ملے جس کے ذریعے میں اس کا قرض وقت مقررہ تک پہنچا سکوں، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے یا رب اب میں اس کو تیرے ہی حوالے کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے وہ 1000 دینار کوئی غیر معمولی رقم نہیں ہے، اس نے لکڑی جو اس کے اندر جو سوراخ تھا اس میں ڈالے، بند وغیرہ کیا اور دریا میں بہا دی۔ اب وہ دریا میں تھی، اور وہ صاحب جو قرضدار تھے وہ واپس اپنے گھر چلے گئے، اللہ پہ توکل کر کے 1000 دینار روانہ کیے۔ فکر تھی کہ اللہ کوئی جہاز مل جائے، میں کسی طرح جو اس نے قرض دیا تک پہنچوں۔ دوسری کیا صورتحال تھی، جنہوں نے قرض دیا تھا آخری جب دن آ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے بندرگاہ پر کوئی قرض آ گیا ہو، کوئی جہاز آیا ہو جس میں وہ بندہ ہو، ممکن ہے کوئی جہاز جو ہے وہ ان کا مال لے کر آیا ہو، لیکن وہاں نہ کشتی تھی نہ کشتی ذات، تو مگر اسے ایک لکڑی ملی جو بہتی ہوئی آ رہی تھی، اور وہ ساحل سمندر میں موجود تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ میں ایندھن کے طور پر گھر کے اندر جو ہے وہ استعمال کر لوں گا۔ جب وہ گھر گیا اور اسے چیرا تو اس میں 1000 دینار بھی نکل آئے اور وہ خط بھی نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عزم، اس کے اخلاص کو اس طرح بنیاد بنایا کہ وہ کس طرح جو ہے ہم موبائل پر اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کے بعد بھی جو ہے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، اور یہاں پر کس طرح کی کمیونیکیشن اللہ نے ممکن بنائی ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ عرصے بعد اسے کشتی مل گئی، وہ آیا اور 1000 دینار لے کر آیا، اور جو ہے کہا کہ بھائی 1000 دینار آپ کے جو ہے وہ واپس کرنے، یعنی کہ وہ 2000 دینار ریٹرن کر رہا ہے، اس نے 1000 دینار اللہ کے توکل پہ کیے لیکن قانونی فریضہ انجام دینے کے لیے۔ تو اب جو قرض جس نے لیا تھا، قرض جس نے دیا تھا وہ خوش ہو جاتا کہ بھائی کھا جاتا 1000 دینار، تو کس کس کو پتا ہے کہ ملے کہ نہیں ملے۔ اس نے قسم اللہ کی کہ جو ہے وہ میں برابر اس کوشش میرا کوئی جہاز ملے تو تمہارا مال لے کر پہنچوں، لیکن اس دن سے پہلے جب کہ میں یہاں پہنچنے کے سوار ہوا مجھے اپنی کوششوں میں کامیابی نہیں ہوئی۔ تو اب قرض دینے والے نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کوئی چیز کبھی تم نے میرے نام بھیجی تھی؟ مخلوص نے جواب دیا بتا تو رہا ہوں کہ کوئی جہاز مجھے جہاز سے پہلے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا ہوں۔ اس پر قرض خواہ نے کہا پھر اللہ نے بھی آپ کا وہ قرض ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ صاحب اپنا 1000 دینار لے کر خوش خوش واپس لوٹ گئے۔ کہنے والی بات کیا ہے، اگر امانت داری بندہ کرنے کو آئے، حفاظت کرنے کو آئے، اس کے اندر عزم و اخلاص ہو تو اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ مومن کا وعدہ، مومن کی کمٹمنٹ کہ کیا کہنے، حدیث میں آتا ہے مومن کا وعدہ ایسا ہے جیسے ہاتھ پکڑ لینا، کل اخذ بالید، یعنی مومن اپنے وعدے کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، اس سے کسی وعدہ خلافی کا خطرہ نہیں ہوتا، اس کے وعدے پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ تھنگ ڈن اس کو کہتے ہیں نا، اگر اس نے وعدہ کیا تو اس کا مطلب ہے آپ کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ اور جب
مومن کہ ایسی جو ہے وہ ایفائے عہد کو بندہ دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اس افراد کا، بندگان خدا کا ایمان، اعتبار، ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ وعدے اس طرح سے کیے جاتے، امید تو بن جاتی، تسکین تو ہو جاتی، وعدہ نفع کرتے، وعدہ تو کیا ہوتا. ایفائے عہد کے بغیر وعدے کی استواری نہ ہو کیا فائدہ؟ امیدیں باندھنے کے لیے، تسکین ہو جانے کے لیے، بعد میں تو رونا ہی رونا ہے نا ایسے وعدے کے لیے. اور یہ میں نے وعدے کی بات کی کیونکہ ہم نے بات کی ہے کہ امانت داری اور عہد یہ دو بنیادی جو ہے وہ دین کے ریکوائرمنٹس ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن کیا کیفیت ہے؟ اپنی تمام امانتیں جو آپ کے پاس تھیں، جو دشمنوں نے آپ کے پاس رکھوائی تھیں، حضرت علی کے سپرد کر کے نکلے کہ میرے بعد ہر ایک کی امانت اس کو پہنچا دینا. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں، اپنے خون کے پیاسوں کا مال بھی انہیں واپس پہنچانے کی کوشش کی، اور اس وقت کی جبکہ وہ انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے. یہ اخلاق تھا جس کو دیکھ کر عرب کے لوگ دنگ رہ گئے. یہ مورل سپیریورٹی جس کو کہتے ہیں نا، اخلاقی برتری، یہ دعوت کے لیے، مشن کی کامیابی کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بستی میں کوئی امین نہیں رہتا، بستی میں کوئی ٹرسٹ وردی نہیں رہتا، لیکن اللہ کا بندہ اللہ کے توکل پر جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے. جس طرح اس نے لکڑی کے اندر 1000 دینار ڈال کر پانی میں بہے گا. اس کے اندر دیکھیں یہ سورۃ الکہف ہے اور قصہ خضر و موسیٰ ہے، یا خضر و موسیٰ ہے. باپ جو ہے نیک ہے، اولاد چھوٹی ہے اس کی، اور اس کی موت قریب آ چکی ہے. بستی والے ظالم ہیں، ناقابل اعتبار ہیں کہ ان کو امین بنایا جائے. باپ اللہ پہ توکل کرتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے، ایک دیوار ہے، اس کی جڑ کے اندر مال کو دفن کرتا ہے اس توقع پہ کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو یہ اس پلاٹ کے اوپر جو دیوار ہے اس کو کھودنے کا انہیں موقع ملے گا تو کبھی نہ کبھی مال ان کو مل ہی جائے گا. اب باپ اللہ تعالیٰ کے پاس لے آتا ہے، اپنے طور پہ تدبیر بھی کرتا ہے لیکن اللہ پہ توکل بھی کرتا ہے، نیک بندہ تھا اللہ کا. مادی اسباب ایسے ہو جاتے ہیں کہ دیوار جو ہے وہ گرنے قریب ہو جاتی ہے اور یتیم بچے ابھی چھوٹے ہیں. اس کا مطلب ہے بستی والوں کو اگر یہ مل گیا خزانہ تو یتیم بچوں کو کچھ نہیں ملے گا. ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کے ذریعے اس دیوار کو دوبارہ سیدھا کراتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خضر علیہ السلام جو وضاحت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کو ان کا خزانہ. تو کہنے والی بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی ایسے نرالے ہیں کہ ہماری بستی میں امین نایاب ہے. پرانے زمانے میں بھی ایسی بستیاں تھیں جن کے اندر ناقابل اعتبار لوگ بستے تھے، ظالم لوگ بستے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اندر بھی جو ہے وہ نیک لوگوں کو جینے کا موقع دیتا، نیک لوگوں کی مدد فرماتا. آج بھی اگر کوئی نیک لوگ ہیں ان کی مدد ہوگی. امانت اور وعدہ دونوں کے تقاضے پورے نہ کرنا، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن میں بیان کیے گئے توڑے جانے والے وعدے، قرآن میں جو ہے وہ لگاتار صورتوں کے اندر ڈسکشن ہے. مثلا ایک میاں بیوی ہے، وہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر تو نے جو ہے وہ ہمیں سوال اولاد سے نوازا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. اولاد تو ویسی امانت ہے نا، ٹھیک ہے، اس پر وعدہ بھی کیا، مگر جب اولاد مل گئی تو جو ہے وہ عہد شکنی، اولاد کو کسی اور سے منسوب کرنے لگے، کسی اور دیوی دیوتا کے. سورہ توبہ میں اگر مال دیا تو جو ہے وہ شکر گزار ہوں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. وعدہ بھی کر لیا کہ خرچ کریں گے، مگر جب مل گیا تو ناشکری. مال تو ویسے بھی امانت تھا لیکن جب وعدہ کر کے مال حاصل کیا تو گویا دونوں ہی ظلمات والا ظلمات والی کیفیت ہو گئی نا. پھر کشتی ہے، سمندری طوفان میں گری ہوئی ہے، سب مل کر دعائیں مانگ رہے ہیں، سارے دیوی دیوتا چھوڑ دیے کہ خدا واحد پر جو ہے وہ آسرا لگائے دعائیں کر رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ طوفان سے نکل گئی اور ساحل تک پہنچ گئی تو شکر گزار بننے ہوں گے. امن مل گیا، کشتی نہ ڈوبی تو شکر گزار ہوں گے مگر ناشکری. جان ویسے بھی امانت تھی لیکن پھر وعدہ بھی، اور دونوں ہی چیزوں کی جو ہے وہ تقاضے پورے نہیں کیے گئے. قرآن کریم اس ایسے رویے کو سخت ناپسند کرتا ہے. قرآن حکیم میں جو ہے وہ اللہ نے فرمایا
ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ ایک تو خیانت کرتا ہے، پھر نعمت کی قدر بھی نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ، ایسا فرد جو ہے وہ کس قابل ہے، اس قابل ہے کہ اس سے اللہ محبت نہ کرے بلکہ اللہ اس سے نفرت کرے۔ آپ اسی پر مزاح کر کے پاکستان لے لیں۔ پاکستان ہم نے اللہ سے وعدے کر کے لیا تھا، پاکستان ایک امانت بھی ہے اور ایک وعدہ بھی ہے، لیکن ہم بھی ان لوگوں کی طرح ناشکرے ہیں، عہد شکن ہیں، خائن ہیں، وعدہ خلاف، امانت کے خائن۔ ہم نے تو یہ کہا تھا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ الحمدللہ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ یہ صورتحال ہے، اس طرح کی باتیں کر کے ہم نے یہ ملک لیا تھا، لیکن کیا قرآن یقیناً موجود ہے، لیکن کیا ہم رہنمائی لے رہے ہیں؟ یہ بڑا سوال یہ نشان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کا امانت داری اور دفاع عین سے تعلق کیوں کٹ گیا؟ پہلے میں نے کچھ بات کی ہے اس مسئلے پہ، لیکن اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ امانت کا نامکمل مفہوم جو ہے ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، پھر جو نامکمل مفہوم ہے اس پر بھی ہم عمل کرنے میں کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عہد کا بھی معاملہ ہے، نامکمل مفہوم ہے، اور اس نامکمل مفہوم پر بھی ہم عمل میں کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ایک تو انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ، تفہیم کا مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ خوف، شیطان خوف دلاتا ہے جس سے ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں۔ بعض دفعہ لالچ ہوتا ہے، بعض دفعہ بے اصولی، تعلقات کی وجہ سے ہمارے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے اگر رشوت نہیں لی، اقربا پروری کی وجہ سے، نسل یا قوم پرستی کی وجہ سے، یا مذہبی عصبیت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ امانت داری نہیں کرتا، دفاع عہد نہیں کرتا۔ بعض بار ظالمانہ نظام جو ہے وہ اس سے یہ کام کرواتا ہے۔ میں نے یہاں جملہ لکھا ہے مذہبی عصبیت۔ مذہبی عصبیت بھی جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کرتا۔ یعنی کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اچھی جاب دے اور آپ جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کر رہے ہوں، اور جو ہے وہ اس ریکروٹمنٹ کے اور آپ فرض کریں ایک جو ہے وہ غیر مسلم ملک کے اندر ہے، اب مسجد میں آپ کسی سے ملیں اور مسجد میں جو ہے وہ ایک جاب نکلی ہوئی ہے، تم آ جاؤ، میں مسجد میں اپنے نمازی کو بول رہا ہوں کہ وہاں پر جو ہے وہ تمہیں لگواتا ہوں۔ وہاں پر جو صورتحال بنی، جب انٹرویو ہوئے تو ایک عیسائی آیا اور وہ میرٹ پہ زیادہ بہتر پورا اترتا تھا، زیادہ کمپیٹنٹ تھا اس ذمہ داری کے لیے جس جاب کے لیے جو ہے وہ انٹرویو کیے جا رہے ہیں، اور ایک یہ مسلمان تھا جو کہ جو ہے وہ اس جو ہے وہ کرائٹری پہ پورے نہیں اترتا تھا، لیکن میں نے رکھ دیا۔ میں نے کیا رکھا؟ میں نے اس وقت کو رکھا کیونکہ وہ مسلمان ہے، نمازی ہے، اس کی میں مدد کر رہا ہوں۔ اسلام اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ جس طرح نسل یا قوم پرستی نہیں ہے، اس طرح مذہبی عصبیت بھی جو ہے وہ اسلام کبھی تسلیم نہیں کرتا اس امانت اور عہد کے معاملے کے اندر۔ اسلام ایک اصولی دین ہے، اصولی دین۔ یہ جو صورتحال میں امانت نہیں ہوگی، عہد نہیں ہوگا، تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ جس سے ہاتھ ملائیں گے لگتا ایسے ہی ہوگا کہ گویا وہ سانپ ہے، ٹرسٹ نو من۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے جو بات کی ہے اس سے میں یعنی کہ اب میں یہ اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، امانت کا شعور لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ امانت کا عمومی تصور کیا ہے؟ عمومی تصور جو ہے وہ بڑا واضح آسان بھی ہے کہ کوئی شخص ہمارے پاس اپنا کوئی مال رکھوائے، یہ مال ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمارے پاس اس کی امانت ہے، ہم امین ہیں اور وہ امانت کا اہل ہے، ہمارا اس کو اس کا مال واپس کرنا امانت داری ہے۔ یہ ہمارا کانسیپٹ ہے اور یہ کانسیپٹ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ نامکمل کانسیپٹ ہے۔ علامہ سید سلمان ندوی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایک کی چیز دوسرے کے پاس امانت ہو اور وہ اس میں بے جا تصرف کرتا یا مانگنے پر واپس نہ کرتا ہو تو یہ کھلی ہوئی خیانت ہے۔ سمپلسٹ کیس کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ بے جا تصرف نہیں ہو، میں نے گھر کے اندر اس کو کوئی چیز دی، پتہ چلا وہ خود ہی استعمال کرنے لگ گیا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جب مانگوں تو وہ واپس بھی کرے۔ ہمارے اب اسی کیس کو ایکسٹینڈ کر لیں، کرائے پہ جو ہم چیزیں لیتے ہیں،
ان کو ہمارے یہاں امانت نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ اچھا، تو پھر کیا اصطلاحات، یہ امانات اور عہد، یہ جو اصطلاحات ہم نے پیچھے ڈسکس کیے ہیں، جن کے اہل ایمان راعون ہوتے ہیں، نگہباں ہوتے ہیں، ان کے متعلق کیا تشریح ہے؟ قرآن کی میں فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، راعی ہوتے ہیں، چروائے ہوتے ہیں، نگہبان ہوتے ہیں، یہ اہل ایمان جو ہے وہ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس کی تشریح میں لکھا ہے امانات کا لفظ جامع ہے ان تمام امانتوں کے لیے جو خداوند عالم نے یا معاشرے نے یا افراد نے کسی شخص کے سپرد کی ہوں۔ امانت خداوند عالم سے مل سکتی ہے، معاشرہ بھی دے سکتا ہے، بعض فرد بھی دے سکتے ہیں۔ عہد و پیمان میں وہ سارے معاہدے داخل ہیں جو انسان اور خدا کے درمیان ہو، یا انسان اور انسان کے درمیان ہو، یا قوم اور قوم کے درمیان استوار کیے گئے ہوں۔ ہر قسم کے عہد کی جو ہے وہ ایفا کرنا، عہد کو استوار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہر قسم کی امانت کو نبھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو تم میں سے ہر ایک راعی ہے، راعون، تم میں سے ہر ایک نگہباں ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حاکم وقت لوگوں کا نگہباں ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہباں ہے، اس سے اپنی نگہبانی کے متعلق سوال ہوگا۔ اور عورت اپنے شوہر کے اہل خانہ اولاد کی نگراں ہے، اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہم سب کے پاس کوئی نہ کوئی امانت لگی ہوئی ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ اب میں آپ کے سامنے امانت کے مختلف اور کیس پیش کرتا ہوں، یعنی کہ ہم نے وہ تو کر لیا پریکٹیکلی کہ امانت جو ہے وہ خدا کی طرف سے بھی مل سکتی ہے، افراد کی طرف سے بھی مل سکتی ہے، مگر ایسا ضروری نہیں ہے کہ کوئی کانکریٹ چیز ہو جس کو چھوا جا سکے، جس کو اٹھایا جا سکے۔ بعض دفعہ جو ہے وہ چیز جو ایبسٹریکٹ ہوتی ہے وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ مثلا یہ قرآن کی میں اللہ نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت داری سے کام لے۔ کیا مطلب ہے؟ کون سی چیز ہے جو مجھے دی گئی ہے؟ مشورہ، یعنی وہ مفید اور صحیح مشورے دے، نمبر ایک، اور مشورہ لینے والے شخص کے راز کو کسی پر ظاہر نہ کرے، کیونکہ یہ ایک طرح کی خیانت ہے جس کی توقع کسی مسلم سے نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس میں جو باتیں ہوں وہ ایک طرح کی امانت ہیں، باتیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی سے بات کرتے وقت احتیاطاً ادھر ادھر دیکھے اور اس کی غرض یہ ہو کہ وہ کوئی اور تو اس کو سن نہیں رہا، تو وہ بات امانت ہوتی۔ یہ اس نے کہا بھی نہیں کہ امانت ہے، لیکن اس کے رویے سے بھی آپ کو پہچاننا چاہیے کہ یہ بات امانت ہو سکتی ہے۔ سیرت النبی میں سلمان نبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کسی کی کوئی چھپی ہوئی بات کسی دوسرے کو معلوم ہو، یا کسی نے دوسرے پر بھروسہ کر کے کوئی اپنا بھید اس کو بتایا ہو، تو اس کا کسی اور پر ظاہر کرنا بھی خیانت ہے۔ تو یہاں پر یہ پورا ڈسکشن کس طرح میں لے کر جا رہا ہے؟ امانت کی ایک شکل وہ ہے جو باتیں ہیں، جو راز ہے۔ کاروبار میں خیانت، نوکری میں خیانت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث ہے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب تک کسی کاروبار کے دو شریک باہم خیانت کے مرتکب نہ ہوں میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن جب ایک شریک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو میں بیچ سے نکل جاتا ہوں۔ دیکھیں کاروبار کے اندر خیانت بھی ناقابل قبول ہے، اور ایک دوسری بات کے مطابق پھر شیطان آتا ہے۔ اور نوکری، جو کام کسی کے سپرد ہو اور اس کو دیانتداری کے ساتھ انجام نہ دے تو یہ بھی خیانت ہی کہلائے گا۔ ہم ان چیزوں کو خیانت نہیں سمجھتے، پرابلم یہ ہے۔ اسی طرح اور بھی خیانتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امانت اور عہد کے ساتھ اپنی زوجیت میں لیا ہے۔ تو ہماری گھر کی عورتیں ہماری امانت ہیں، ہمارے لیے امانت ہے۔ دوست ہو کر دوستی نہ نبھانا بھی خیانت ہے۔ بیوی میں آپ کی وفاداری نہ کرے تو یہ بھی خیانت ہے۔ دل میں کچھ رکھنا، زبان سے کچھ کہنا، عمل سے کچھ اور ثابت کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے، ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے۔ کیا حدیث ہے؟ امانت اس کے حوالے کرو جس نے تمہیں کسی چیز کا امین بنایا ہے، یہ تو بالکل صحیح بات ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو جو تمہارے ساتھ خیانت کا معاملہ کرے۔
اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو جو تمہارے ساتھ خیانت کا معاملہ کرے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ جو امانتیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں اس کے متعلق دیکھ لیں، سورۃ المومن میں اللہ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، نگاہوں کی چوری سے بھی واقف ہے، اور دلوں کے اندر مخفی رازات سے بھی واقف ہے، جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے ان خیانتوں سے بھی واقف ہے۔ کان، ناک، منہ، ہاتھ کی خیانت، اور یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ دل، دماغ کی خیانت، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ خیانتوں کے کون کون سے عنوان جو ہے وہ ہمارے اعضاء کے ساتھ سجائے جا سکتے ہیں۔ ہمیں دعا سکھائی گئی اللہم طاہر قلبی من النفاق ومنی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت، یعنی کہ یہ بات دعا سکھائی گئی فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، کہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اللہ، اور جو دلوں کے اندر چھپا ہوا راز ہے ان سے بھی آپ کو واقف ہیں۔ لیکن سب سے بنیادی خیانت کون سی ہے؟ جو اگر بندہ اس خیانت پہ آ جائے تو پھر اس کے لیے دیگر خیانتیں کوئی پرابلم نہیں رہتی ہیں، وہ یہ خیانت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان لانے والوں جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور اپنی اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ اور کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اور جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ بہت بنیادی خیانت ہے اگر بندہ اللہ سے اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرے۔ کیسی خیانت ہوتی ہے یہ؟ ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا، اللہ کے احکامات کو توڑنا، روزمرہ زندگی کے معاملات میں کتاب الہی کی ہدایات، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے دشمنوں کو خفیہ طور پہ مدد بہم پہنچانا، یا مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے خلاف کوئی کام کرنا، یہ ساری خیانات کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ تفاسیر میں جائیں گے اور اس آیت کی تفسیر کے اندر دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ خیانت کے متعلق ہی ہے۔ ایک فرد تھا جو ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے، اس فرد کا واقعہ ہے۔ وہ کون سا فرد ہے؟ وہ ہے حضرت ابو لبابہ۔ کیا واقعہ ہے؟ غزوہ خندق کے اندر مسلمانوں نے بمشکل جو ہے کفار کو پیچھے دھکیلا، اور جو ہے وہ درمیان میں ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان پس جائیں گے کفار اور یہودی کے درمیان۔ یہودی کا قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ بنو قریظہ نے غداری کی، معاہدے کو توڑ ڈالا، اس نے کہا کہ جو ہے وہ ہم بھی کفار کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ کفار تو بہرحال جو ہے وہ خندق کے دوسری طرف تھے، لیکن بنو قریظہ تو بالکل مدینے کے اندر موجود تھے۔ اللہ نے پھر ایسا کیا کہ ایک صحابی کے ذریعے ان دونوں کی آپس کے اندر اختلافات ہو گئے، اور کفار واپس چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری طور پر حکم دیا گیا کہ بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیں۔ محاصرہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہود کے دل میں اللہ کے نبی کا خوف بیٹھ گیا، مسلمانوں کو خوف بیٹھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ڈائلاگ ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے وہ پرانے زمانے میں رابطہ جو حریف ہونے کا تعلق تھا وہ ابو لبابہ کے قبیلے سے تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میسج بھیجا کہ ابو لبابہ کو بھیج دیں، ہم کچھ معاملات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ تو اچھا ابو لبابہ کون ہے؟ یہ انصار مدینہ میں وہ فرد ہیں جو بیعت عقبہ میں شامل تھے، یعنی کہ جب ہجرت نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں جو حج کے موقع پر بیعت ہوئی تھی انصار سے، اس میں شامل تھے۔ غزوہ بدر کے اندر مدینے پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر مدینے میں تشریف لے گئے تو ابو لبابہ تھے جو مدینے میں امیر کے طور پر مقرر کیے گئے، تقرری ہوئی تھی، بڑے نامے ہیں۔ تو حضرت ابو لبابہ گئے، بنو قریظہ کے قلعے میں داخل ہو گئے۔ یہودی مرد و خواتین بے تابی سے ان کی لب کے محاصرہ تھا۔ بچے جا کر ابو لبابہ سے چمٹ چمٹ کر سسکیاں بھرنے لگے، رونے لگے۔ یہ وہ صورتحال تھی، چاروں طرف جھمگٹا۔ سیدنا ابو لبابہ کو ان پر بہت ترس آیا۔ اب یہودی نے سوال کیا، ابو لبابہ یہ بتاؤ کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں؟ آپ نے کہا ہاں ڈال دو، لیکن جواب کے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا۔ وہ کام کیا کیا؟ اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا، وہ انہوں نے اشارے سے بتلا دیا کہ تم ہتھیار ڈال تو دو، لیکن لگتا یہ ہے کہ تم ذبح کر دیے جاؤ گے۔ اب یہ کہہ تو دیا، اشاروں کو کر دیا۔ سیدنا ابو لبابہ کہتے ہیں کہ اشاروں میں کر بیٹھا،
لیکن وہاں کھڑے کھڑے ہی مجھے پوری شدت سے احساس ہونے لگا کہ ابو لبابہ تم نے کیا کر دیا، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت ہو گئی، یہ تو قومی اور ملی راز تھا جس کی بھنک دشمنوں کو کسی قیمت پر پڑنا نہیں چاہیے تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہیں کہ ابو لبابہ اپنی رپورٹ پیش کریں انہیں، اور ابو لبابہ نے کیا؟ سیدنا ابو لبابہ وہاں سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، بلکہ سیدھا مسجد نبی پہنچے اور مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ خود کو رسیوں سے جکڑ لیا اور کہا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر کے مجھے معاف نہ فرما دے۔ آپ یعنی ابو لبابہ کی بات زمینی اور اموال بنو قریظہ میں تھے، تاہم انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ آج کے بعد بنو قریظہ کا رخ نہیں کریں گے، اس زمین پہ نہیں رہیں گے جہاں ان سے غلطی سرزد ہوئی۔ 7 راتیں گزاری انہوں نے یا 7 دن گزارے اس کیفیت کے اندر۔ اہلیہ آتی تھی جب نماز کا وقت ہوتا تھا، رسیاں کھولتی تھیں، نماز ادا کرتے تھے، رفع حاجت کے لیے جانا ہوتا تھا، وہاں جاتے تھے پھر فوراً جکڑ لیے جاتے تھے، کہیں اور نہیں جانا ہو رہا تھا۔ 7ویں دن توبہ کی قبولیت ہوئی۔ تو اب آپ دیکھیں تصور امانت، یہ وہ تصور امانت جو اہل ایمان کا تصور امانت تھا، ہمارا اس طرح تصور امانت نہیں تھا۔ یہاں پر آ کر جو ہے میں نے بیسک امانت کے یعنی وہ رخ بیان کر دیے جو کہ جو ہے وہ ہمیں بہرحال معلوم ہے اور بعض معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم بھول جاتے ہیں، لیکن یہ امانت جو ہے سیاسی نظام کے اندر بھی ہوتی ہے، اور اب ہم اس سیاسی نظام کی طرف جا رہے ہیں جس سیاسی نظام کے اندر عہدے جو ہے وہ بذات خود اسلام کے لیے ایک امانت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسلام کے سیاسی نظام میں عہدوں کے لیے اہلیت کا معیار یا اہلیت کا معیار، اسلام کا سیاسی نظام جو ہے وہ عہدوں کو یا مناصب کو امانت سمجھتا ہے۔ اسلام کے نزدیک عہدے یا مناصب ذمہ داری اور امانت ہیں جن کے متعلق ذمہ دار اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کو جواب دے۔ عہدہ کیا ہے؟ جس کو ہم آفس کہتے ہیں، یہ رسپانسبلٹی ہے، اور رسپانسبلٹی کی لائبلٹی یا جواب جو ہے وہ انسان کو اللہ کو بھی دینا ہے اور بندوں کو بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، مسلمان اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ اب وہ جس کی جو فزیکل پراپرٹی ہے وہ امانت دوسری بات ہے، لیکن اب امانت جو ہے وہ آفیسز آ گئے، ذمہ داریاں آ گئی ہیں۔ قرآن نے ریاست کو پابند کر دیا ہے کہ ذمہ داری صرف ان کو دے جو امین ہوں اور اس ذمہ داری کے اہل ہوں، اور ایسے ہی عوام کو پابند کر دیا ہے کہ وہ صرف ان افراد کو منتخب کریں جو امانت دار ہوں اور اہل ہوں صالحیت اور صلاحیت کے حامل ہو جانے کے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ امانتیں عوام کے پاس ہیں اور عوام کو امین ہونا چاہیے۔ امانتیں کس کو دینا چاہیے؟ وہ بھی امین ہونے چاہیے، وہ بھی صالح ہونے چاہیے، ان میں بھی باصلاحیت ہونے چاہیے۔ اہلیت جو ہے، اہلیت کے اندر بھی امین ہونا شامل ہے، اہلیت کے اندر ہی دیگر امور بھی شامل ہیں۔ نہ ریاست اور نہ عوام کے لیے کسی قسم کی گروہی وابستگی کی بنا پر حمایت کی گنجائش موجود ہے، کوئی ایسی گنجائش موجود نہیں ہے۔ میرٹ پہ سارے فیصلے ہوں گے، میرٹ پر۔ اور اسلام کے سیاسی نظام میں سب سے بڑی نشانی نااہلی کی کیا ہے؟ سب سے بڑی نشانی نااہلی کی ہے کہ اقتدار کی جاہ، اقتدار کی طلب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو شعر ہے نا، ایک ممبری کے واسطے سب بے قرار ہیں، لیلا بیچاری ایک ہے مجنون ہزار ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے، آپ چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہر عبد الرحمن بن سمورہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، امارت یعنی امیر ہونا مت طلب کرو، اگر تو نے اسے مانگ کر حاصل کیا تو تجھ پر بوجھ بنا دی جائے گی، اور یہ تمہیں بن مانگے دی گئی تو اس میں اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی، لیکن اس کا طالب نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 1، سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ مجھے کہیں کا گورنر بنا دیں۔ اے ابو ذر، تم کمزور ہو اور امانت ایک امانت ہے، بے شک قیامت کے روز بہت سے لوگوں کے لیے باعث رسوائی اور ندامت ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے اہلیت کی بنا پر اس پوزیشن کو حاصل کیا اور پھر اس کے حقوق پوری طرح ادا کیے۔ اب حضرت ابو ذر کا مزاج جو تھا، ان سے بڑھ کر کون امین ہوگا، ان سے بڑھ کر کون جو ہے سچا ہوگا، لیکن
جو یہ ذمہ داری ہوتی ہے اقتدار کی، اس کے اندر اور سے بہت سارے بھی ڈائنامکس ہوتے ہیں. حضرت ابو ذر غیر معمولی طور پر زہد کے حامل تھے. وہ مال سے بہت دور رہتے تھے اور امت کو مال سے دور رکھنا چاہتے تھے. یہ جو ہے وہ غیر معمولی جو تقوی ہے، یہ عوام الناس کے لیے جو ہے وہ جو سمجھے قابل برداشت نہیں ہو سکتا. چند خاص لوگ تو ہو سکتے ہیں جو کہ مال کو جو ہے اپنے لیے صاف سمجھیں، لیکن حضرت عثمان کے ساتھ جو اختلاف ہوا ہے ابو ذر کا، تو اس کے اندر بھی یہی تھا کہ عثمان نے کہا کہ بھائی زکوٰۃ ہے، جب زکوٰۃ ہے اس کا مطلب ہے مال اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، جب زکوٰۃ دیتی تو یہ مال صاف نہیں رہا. ٹھیک ہے، ابو ذر کا اپنا ایک معیار تھا. تو حضرت ابو ذر کو آپ نے فرمایا کہ تم یہ نہیں کر سکتے. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی کہتے ہیں کہ میں اور میری قوم کے دو آدمی رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہے. ان میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کہیں امیر بنا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے امارت طلب کی یا اس کی حفظ ظاہر کی ہم اسے امارت ہرگز نہ دیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی 10 آدمیوں کا امیر ہو اسے طوق پہنا کر لایا جائے گا، عدل کے سوا کوئی چیز اسے نہیں چھڑائے گی یا ظلم اسے آزاد کر دے گا. اگر اس نے 10 آدمی کا امیر ہے، وہ اس نے عدل کیا ہے تو بچ پائے گا، اگر نہیں اس نے ظلم کیا تو وہ گیا کام سے. یہ وہ احادیث ہیں جن کی وجہ سے صحابہ اس ذمہ داری سے بچنا چاہتے تھے. لیکن بات یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے تو حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق کس طرح حرکت میں آئے اور انہوں نے کس طرح جو ہے خلافت کے منصب کو جو ہے سنبھالا ہے. اس کے بعد جو پوری تاریخ ہے عثمان اور حضرت علی کی جو ہے وہ حضرت عمر کی بنائی ہوئی کمیٹی، تو آپ کو دو باتیں جو ہیں وہ ایسی لگیں گی جو کہ یوں سمجھیں کہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ضد ہیں. لیکن آگے میں جو بات آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں تو ہو سکتا ہے اس سے معاملہ سیٹل ہو جائے. آگے کیا بات ہے؟ اہلیت میں امانت کے علاوہ کیا کیا؟ پہلے ہم نے کہا کہ میرٹ جس کے اوپر آفیسز کے اندر رسپانسبلٹیز پہ جو ہے وہ تعیناتی ہوگی، اس میں امانت امین ہونا تو پہلی شرط ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہونی چاہیے نا. اس کو ہم دیکھتے ہیں. ہر یوسف علیہ السلام نے ان پر الزام لگایا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی پر انہیں ہاتھ ڈالا، وہ جیل کے اندر ہیں. خواب دیکھا ملک نے، بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر بتلائی، بادشاہ نے بلایا، بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں جیل سے نہیں نکلوں گا پہلے تاکہ ان عورتوں کے واقعے کی تحقیق کرو. تحقیق ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام معصوم ثابت ہوئے. پورا کریکٹر لوگوں کے سامنے دربار میں، مصر کے دربار میں واضح ہو گیا. اب ملک غیر معمولی بادشاہ جو ہے غیر معمولی طور پر متاثر ہو گیا. اس نے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ. کس کو؟ یوسف علیہ السلام کے میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ٹرسٹ وردینس، ان کی امانت اسٹیبلش ہے دربار مصر کے اندر. اور حضرت یوسف علیہ السلام بتلا چکے ہیں کہ اگلے 7 سال کیسے گزریں گے، اس سے اگلے 7 سال کیسے گزریں گے، اور سب لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں. یعنی کہ اگلے 7 سال کے بعد ایک بہت بڑا قحط ہے جو کہ آنے والا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام شاید مصر سے مطالبہ کرتے ہیں. کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. تو گویا امین کے بعد اگلی 2 صلاحیتیں جو میرٹ کے اندر آتی ہیں وہ حفیظ ہے اور وہ علیم ہے. 7 سال تک جو ہے وہ اسٹوریج، اور اس کے بعد 7 سال کے بعد غلے کی تقسیم، کرپشن فری، ایمانداری کے ساتھ، یہ ساری باتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری مینجمنٹ کا علم، سب کچھ حضرت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس موجود ہے. اور وہ جانتے تھے عزیز مصر کے پاس جب نوکری کر رہے تھے اس وقت سب جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس قسم کے، کس طرح احسان کے رویے سے، کس طرح بیوٹی سے کام کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کر دیا خدا کا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے. پیچھے میں نے حدیثیں 4-5 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. مفتی شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے ایک آدمی اگر نیک نیتی سے سمجھے کہ فلاں منصب کا میں اہل ہوں یا اہل ہوں اور دوسروں سے یہ کام اچھی طرح نہ پڑے گا، تو مسلمانوں کی خیر طلبی اور نفع رسانی کی غرض سے، یعنی مسلمانوں کے مفاد کے اندر
وہ اس اقتدار کی، اس منصب کی خواہش یا درخواست کر سکتا ہے. اگر حسب ضرورت اس کو اپنے بعض خصائل حسنہ یا خصائل حسنہ، اپنے فیچرز، اپنی اچھی باتیں اور اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرنا پڑے، تو یہ ناجائز مدح سرائی میں داخل نہیں کہ اپنی خود ہی تعریف شروع کر دی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ قرآن کی آیت ہے جس کی بنیاد پر کہ بندہ اپنے مفاد میں نہیں، مسلمانوں کے مفاد کے اندر میدان میں آئے کہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کروں گا اور اس منصب پر آ کر جو ہے وہ مسلمانوں کی خدمت کروں گا. اور اس تناظر میں سے لگ رہا کہ کم قسم کے لوگ جو ہے وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں، تو وہ اپنی اچھی باتیں بھی مجبوراً بیان کرے. وہ اپنے جو یہ وہ چیز ہے جس کو جو ہے لوگ سمجھ نہیں پاتے. لوگ ان حدیثوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان حدیثوں کو دیکھ کر بولتے ہیں یہ لوگ تو اقتدار کے تعلیم ہے، یہ اسلام کے نہیں اسلام آباد کے تعلیم ہے. ایسی باتیں ہم سنتے ہیں. تو اب تین اوصاف ہم نے دیکھ لیے: امین، حفیظ، علیم. علیم، حفیظ ہونے میں کمی ہو سکتی ہے، بندہ امین ہو لیکن حفیظ نہ ہو، یہ ممکن ہے. مثال کے طور پر یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کا واقعہ ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. حافظ ابن جوزی لکھتے ہیں ان کے متعلق کہ کیا ہوا، یمن کے بیت المال سے ایک دینار گم ہو گیا، ایک دینار. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اطلاع ملی دمشق میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے افسر بیت المال کو کیا لکھا: میں تمہاری امانت پر کوئی الزام نہیں لگاتا، تم امین ہو میں جانتا ہوں، میں تمہاری امانت پر کوئی الزام نہیں لگاتا، لیکن تمہاری لاپرواہی اور غفلت کو جرم قرار دیتا ہوں. میں مسلمانوں کے مال کی طرف سے مدعی ہوں اور تم پر فرض ہے کہ قسم کھاؤ. ابھی لاپرواہی اور غفلت کیا ہے؟ یہ حفیظ ہونے میں کمی ہو گئی نا. بعض دفعہ بندہ مجبوراً حفیظ نہیں بن پاتا. ایک تو لاپرواہی اور غفلت ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ کے سامنے جب وجوہات آتی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کرائسس کے اندر تھا کہ اس وجہ سے حفیظ نہیں بن پایا. اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا طور کی طرف 30 دن کے لیے کہ 30 دن میرے ساتھ گزارو، یعنی کہ میری جو ہے وہ تجلیات میں رہو اور جو ہے وہ اللہ مجھے یاد کرو. اور اس کے بعد جو ہے وہ تورات کی تختیاں ملنی تھی، تورات کے احکامات کی بعض تختیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے، لیکن قائم مقام اپنا خلیفہ کس کو بنایا، ذمہ داری کس کو دی؟ ہارون علیہ السلام کو. قرآن حکیم میں جو ہے وہ اس پورے بات کا تذکرہ ہے کہ سلاسینہ لیلہ کا وعدہ تھا، لیکن جو ہے اس کے بعد پھر 10 دن بڑھا کر 40 لیلہ کیا. قوم کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے طور کی طرف گئے، قوم کو یہ پتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے اپنے بھائی کو کہہ گئے کہ آپ جو ہے وہ قوم کے اندر میری خلافت کریں اور جو ہے وہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرو، ٹھیک کام کرتے رہنا، اصلح فلا تتبع سبیل المفسدین، اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے میں نہ چلنا. خلیفہ کو ہدایت کر دی، امانت سپرد کی اور کہا کہ ان خطوط پہ کام کرنا ہے. 30 دن گزر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر اللہ نے 10 دن کے لیے روکا تاکہ بنی اسرائیل کی بھی آزمائش کریں. ادھر سامری نے زیورات سے سونے کا ایک بچھڑا بنایا اور کہا کہ یہ تم لوگوں کا اور موسیٰ کا معبود ہے، الہ ہے. بنی اسرائیل کے ایک بڑے طبقے نے اس دعوے کو سچ مانا کیونکہ ان کے دل پہلے ہی بت پرستی کی طرف مائل تھے. انہوں نے شرک شروع کر دیا. ہارون علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کام ہو گیا تمہارے پیچھے. حضرت ہارون علیہ السلام دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منتظر کہ وہ آئے تو اس مسئلے کو حل کریں. جب وہ شدید غصے میں واپس آئے موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے جب آئے تو غصے کے اندر بالکل ہی ان کا پارا چڑھ گیا جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، گولڈن کاف کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے آگے سر جھکا رہے ہیں. انہوں نے ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ لیے اور سختی سے کچھ باتیں کہیں. تو اب ہارون علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا، قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر. ابھی بھی اگر آپ تورات اٹھا کر دیکھیں جس کو ایک ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اس میں الزام گولڈن کاف کا ہے نا، وہ ہارون علیہ السلام پر ہے، سامری پہ نہیں ہے. اسلام نے آ کر جو ہے، قرآن نے آ کر ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ کیا ہے، یوں سمجھے کہ بری کیا اس الزام سے. ورنہ یہودیوں کا تو ہے کہ ہارون علیہ السلام نے یہ سارا کام کیا. تو ان لوگوں نے مجھے دبا لیا، قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے. تو اگر میں کچھ کرتا تو میں مرتا بھی اور پھر کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا.
میں نے کہا بہتر ہے کہ آپ کا انتظار کیا جائے. تو یہ حفیظ نہ ہو پانے کی بعض وقت قابل قبول وجہ بھی ہو سکتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وجہ کو قبول کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ تو کچھ طاقت بھی ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو روک سکے. اس کے لیے جو قرآن میں اصطلاح ہے لقوی قوی. مثلا عفریت تھا، حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت لائے گا، اور اس نے کہا کہ ابھی لے آتا ہوں، آپ جب تک کہ آپ بیٹھے ہوئے اس کے جیسے ہی اٹھیں گے اس وقت تک میں لے کر آ جاؤں گا. اور میری کیا خصوصیت ہے، میں قوی ہوں اور امین بھی ہوں. امین پہ ہم بات کر چکے ہیں، قوی کی ہم بات کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دو بہنوں کو پانی کے لیے بیٹھی تھیں، انتظار کر رہی تھیں کہ جب یہ دیگر لوگ ہٹیں مدین کے اندر تو ہم نکالیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کی مدد کی اور پانی نکال کر دیا. اس وقت پھر بیٹی نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اس بندے کو نوکری دے دیتے ہیں، یہ نوکری اس کا حق ہے جو القوی اور الامین ہو. قوی اور قوی بھی جو ہے وہ اہلیت کی ایک شرط ہے. اسی طرح جو ہے طالوت کی تقریر سیموئل نبی سے جو ہے بنی اسرائیل نے کہا کہ کسی کو بادشاہ بنائیں تاکہ ہم سسٹمیٹک انداز میں دیگر قوموں کی طرح کام کریں. تو طالوت کو بنایا، تو طالوت کو جب بنایا تو کہا کہ اس کو کیسے بنا دیا. تو پھر اس وقت کے نبی نے کہا کہ وہ اس چیز کے اندر ہے، دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتوں کے اندر تم سے آگے ہے. تو اس کے اندر بھی جسم بھی نظر آ رہا ہے، علم ہو اور جسم بھی ہو. تو قوی ہونا بھی جو ہے وہ ایک ضروری چیز ہے. اگر جنگوں کے اندر کسی قائد کو شریک ہونا ہے تو اس کے اندر تو ملیٹنسی اور قوی ہونا لازمی شرط بن جاتی ہے، فٹ ہونا. تو یہ اب ہمیں جو چیزیں دیکھ لیں کہ رسپانسبلٹی آفس اس بات کا تعین کرے گا کہ کون کون سی جو ہے صلاحیتیں فرد کو درکار ہوتی ہے. لیکن بیسک صلاحیتیں کون کون سی ہونی چاہیے کہ وہ امین ہو، وہ حفیظ ہو، وہ اس عہدے کے مطابق علیم ہو، اور اگر پریشر آ سکتا ہے تو وہ قوی بھی ہو. یہ سب چیزیں تو ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اہلیت کے اندر ایک اور چیز بھی ملحوظ خاطر رکھی جانی چاہیے کہ وہ تعمیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. تعمیر بعض دفعہ جو ہے وہ امانت اس کیفیت میں دی جاتی ہے کہ توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ اس امانت میں گروتھ کرے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلا کہ قرآن حکیم میں انجیل کی ایک ہی مثال ہے، اور وہ مثال جو ہے وہ سورۃ الفتح کے اندر ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ایک کھیتی و گدائی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اہل ایمان کی مثال جو ہے وہ انجیل میں جو دی گئی ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ کس طرح گرو کرتی ہے. اور انجیل کے اندر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو گروتھ کا بڑا اہم معاملہ ہے کہ امانت ہے اس کو گرو کتنا کیا تم نے. ہمارے پاس جو بنی اسرائیل کی طرف سے ایک حدیث آئی ہے، بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک حدیث آئی ہے، اس میں گروتھ کا تذکرہ موجود ہے کہ 3 افراد ہیں وہ غار میں پھنس گئے اور غار پہ ایک پتھر آ گیا اور تینوں نے کہا کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کے حوالے دیں گے. کیا کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ پتھر کو ہٹا دے، اپنے نیک اعمال کا حوالہ. تو ایک نے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حوالہ دے کے پوری رات کھڑا رہا دودھ لے کر. دوسرے نے بتایا کہ عورت کے ساتھ زنا کے قریب تھا پھر پیچھے ہٹ گیا. تیسرے کی بات کہ وقال الآخر، اس نے کہا کہ اے اللہ میں نے ایک مزدور کو چاولوں کے ایک فرق اور روز، ایک مزدور کو چاولوں کے ایک فرق یعنی کہ جو 7.5 کلو گرام آج کا ہے کی اجرت کے وقت کام پر لگایا. جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو اس نے کہا کہ میرا حق یعنی میری اجرت مجھے ادا کرو. میں نے اس کا فرق یعنی کہ جو دینے تھے وہ کیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ کام جو آپ نے کرایا اس سے مجھے اور پیسے چاہیے، اور ناراض ہو کر چلا بھی گیا. میں نے کیا کیا، جو بندہ بنی اسرائیل کا ہے اور غار میں اپنے نیک عمل کا حوالہ دے رہا ہے، میں مسلسل اس جو 3 سال چاول یا 7.5 کلو گرام جو چاول ہے اس کی آمدنی کو استعمال کرنا ہے، اس کو کاشت کرنے لگا. یہاں تک کہ میں نے اس کی آمدنی سے گائے کے بہت سے ریوڑ اور ان کو چرانے والے غلام اکٹھے کر لیے. پھر مدتوں کے بعد جب مدت کے بعد وہ میرے پاس واپس آیا تو اسے ضرورت اور کہا اللہ سے ڈرو، میرے حق میں مجھ پر ظلم نہ کرو. میں نے کہا ان گایوں کے ریوڑوں اور انہیں چرانے والے غلاموں کی طرف جاؤ اور انہیں لے لو. وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے 7.5 کلو گرام چاول ملے گا، اور مل کیا رہا ہے؟ گائے کے بہت سے ریوڑ اور چرانے والے غلام. اس نے کہا اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو. میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب گائیں اور ان کے چرانے والے غلام لے جاؤ. اور وہ انہیں لے کر چلا گیا. اور پھر یہ نیک عمل کا حوالہ دے کر اس نے کہا اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا
تو جو حصہ باقی رہ گیا اسے بھی کھول دے. اللہ نے باقی حصے کو بھی کھول دیا اور تینوں بنی اسرائیلی آزاد ہو کر غار سے باہر نکل آئے. تو تعمیری صلاحیت بھی بڑی ضروری ہے. اہلیت کے اندر اس کو بھی کاؤنٹ کیا جانا چاہیے. امین نہ ہونے کی ایک ممکنہ وجہ جو ہے وہ اس کو ہمیشہ جو ہے وہ سامنے رکھا جانا چاہیے, اور وہ ایک دعا سے پتہ چلتی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الجوع, اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ پکڑتا ہوں کیونکہ بہت بدترین ساتھی ہے, اور میں خیانت سے تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ ایک بہت بری خفیہ خصلت ہے. تو اگرچہ دونوں کا کوئی تعلق نہیں رکھتا, یہ ہے کہ بعض دفعہ بھوک بھی بندے کو خیانت میں مجبور کر دیتی ہے. تو کوئی ایسا آدمی جو کہ قرضدار ہو اور اس کو بیت المال کی نگرانی پر تقرر کیا جائے تو یہ خود اس کے اوپر ذاتی ہے. اس کو ایسی جگہوں پہ تعینات ہی نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ خیانت کا مرتکب ہو اپنی مجبوری کی وجہ سے. توقع تو یہ ہے کہ وہ پہاڑ کی طرح ایمان پر اور امانت پر قائم رکھے, لیکن اس کو آزمائش پر ڈالنا بھی نہیں چاہیے اجتماعیت کو. اچھا, ہم نے تذکیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے معاملات کو سنبھالا, ورنہ ہارون علیہ السلام کمزور پڑ گئے. اس کے متعلق جو ہے چند دلچسپ باتیں جو ہیں وہ کتابوں میں لکھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لیس الخبر کالمعاینہ. کیا مطلب ہے؟ خبر مشاہدے کے برابر نہیں ہے. ایک خبر جب ہمیں ملتی ہے تو کچھ اور بات ہوتی ہے, مشاہدہ جب ہم کرتے ہیں تو کچھ اور بات ملتی ہے. ہمیں اپنے ذمہ داران کے متعلق, ان کی قربانی کے متعلق دیگر ساتھی بتاتے ہیں تو شاید ہم پر وہ امپیکٹ نہیں پڑے, لیکن جب ہم انہیں خود قربانی دیتا دیکھتے تو ہمیں لگتا ہے کہ واقعی ایسے دنیا میں انسان موجود ہے. تو بہرحال خبر مشاہدے کے برابر نہیں ہے. اس کی آگے کیا بات آتی ہے؟ یہ حدیث مسند احمد میں ابن عباس سے ان الفاظ میں روایت کی گئی ہے, خبر آنکھ سے دیکھ لینے کے مانند نہیں ہو سکتی. خداوند تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچڑے کے متعلق جو کچھ ان کی قوم نے کیا تھا اس کی خبر دی. پور میں پتہ چل گیا تھا 31ویں دن, 32ویں دن, 33ویں دن کے گڑبڑ ہو چکی ہے, لیکن اس سے متاثر ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو نہیں پھینکا. مگر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے قوم کے کرتوت دیکھے تو انہوں نے تختیوں کو پھینک دیا. آینا ما صنعوا القى الالواح فانكسرت, اور وہ ٹوٹ گئی. یہ مشاہدے کی اہمیت ہے. یہ امپیکٹ ہوتا ہے جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں غلط کاموں کا تو ان سے نفرت, اور صحیح کام تو ان سے غیر معمولی محبت. لیکن اگر ہم جو ہے پریکٹیکل لائف کے اندر نہ ہو اور ہمیں اطلاعات مل رہی ہو تو وہ امپیکٹ نہیں آ پاتا. لیکن میں نے یہ سلائڈ کیوں شامل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاملے کو سنبھال لیا, سامری کو جو ہے وہ سزا دی, قرار واقعی سزا, اور جن لوگوں نے شرک کیا ان کو قتل کروایا, سارا معاملہ ہو گیا. لیکن آگے جا کر کیا ہوتا ہے؟ آگے ایک اور موقع بھی آتا ہے, اور وہ موقع یہ ہوتا ہے کہ سرزمین مقدس کے اندر داخل ہونے حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 افراد کو, جاسوسوں کو 12 قبائل کے نمائندوں کے طور پر روانہ کرتے ہیں. 10 آ کر کہتے ہیں کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, ہم ان سے لڑ ہی نہیں پائیں گے. اور پوری قوم متفقہ طور پر کہتی ہے تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام معاملہ تو قوم کا ہے, قوم نے بے وفائی کی ہے, قوم نے ایمان کے ساتھ بے وفائی, قوم نے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے بس ہو کر رہ گئے, پھر 40 سال تک زمین ان پر حرام کر دی گئی. تو بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ قیادت کے اندر کوئی مسئلہ ہے, اس کے اندر امانت کی کمی ہے, حفاظت کی کمی ہے, علم کی کمی ہے, صلاحیت کی کمی ہے. بعض دفعہ یہ مسئلہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا, بعض دفعہ قوم کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. یہاں پر میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ چیزیں رکھ دی ہیں جو کہ اگلے عنوان کے تحت کہ آج اگلے چند دنوں میں ہمارے سامنے جو مارکا ہونے والا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ قوم کو کس طرح متوجہ کیا جائے. تو باعث کر پھر اب کیا کیا جائے, اس کا مطلب ہے نا فیوچر سامنے ہے, تاریخ بھی ہو سکتا ہے, روشن بھی ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ آخر ہمارے برے حال کو اچھے حال میں کیسے بدلا جائے, یا اچھے حال سے کیسے بدلا جائے. مگر اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ برے حال کی تعریف کی جائے صحیح, اور اچھے حال کی صحیح تعریف کی جائے. یہ اگر برے حال کی صحیح تعریف نہیں ہوگی, اچھے حال کی صحیح تعریف نہیں ہوگی, تو جو ہے وہ کبھی بھی ہم جو ہے وہ کسی نتیجے میں نہیں پہنچ سکتے. مثلا بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ لوگ دین پر عمل نہیں کرتے, ہمیں حکومت کے چکر میں پڑے بغیر لوگوں کی انفرادی طور پر اصلاح کرنی چاہیے. یہ ایک جواب ہے. یہ بہت سارے مذہبی لوگ ہیں
جن سے آپ کو یہ جواب ملے گا کہ بھائی انفرادی طور پہ لوگوں کی اصلاح کرو، ان کا ایمان اور یقین بناؤ. یہ ایک جواب ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ بھی معاشرے میں بڑا مقبول ہے، ہمیں صرف اور صرف ایک اچھے مخلص دین سے محبت کرنے والے اور با کردار حکمران کی ضرورت ہے، وہ آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی ایک جواب ہے. تیسرا جواب یہ سیکولر لوگوں کا جواب ہے، انفرادی اخلاق کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. قانون کی پابندی ہوگی تو معاملات بہتر ہوں گے، معیشت اچھی ہوگی اور لوگوں کے پیٹ بھرے ہوں گے تو لوگ کرپشن نہیں کریں گے. آپ جو مسائل بیان کر رہے ہیں وہ مسائل حل ہو جائیں گے. اس کا تعلق مذہب سے کہاں سے آ گیا؟ یہ تین جوابات ہیں جو ہمیں فیلڈ کے اندر ملتے ہیں. ان پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے. مثلا ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ افراد جن کی انفرادی اصلاح ہوئی ہے ادھر سے بھی ہمیں کرپشن کی اطلاعات آتی ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک انتہائی زیادہ نیک آدمی ہے لیکن وہ قصائی ہے تو کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ کس قسم کا گوشت فراہم کر رہا ہے، کیونکہ دین کا مکمل تصور ہے نہیں ہے. نماز روزہ زکوٰۃ حج میں لگ گئے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کرپشن کرنے والے حکمران ان اچھے لوگوں کے اجتماعات میں فیض حاصل کرنے جاتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ جب فیصلے کی گھڑی آتی ہے تو بدترین لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ممبران کے طور پر اسمبلی کے طور پر چنتے ہیں. یہ کیسی اصلاح ہے؟ یہ انفرادی اصلاح بھی تو نہیں ہے نا. یہ دوسرے قسم کے لوگ، ایک فرد ایک اچھا آ جائے بس. اگر ایک اچھا شخص ہے، فرض کریں اس کو اچھا شخص ہی مان لیں اور وہ کھوٹے سکوں کی ٹیم کے ساتھ ہو، کیا کر لے گا وہ؟ کیا کر لے گا وہ؟ اب موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے پریشانی دیکھ لی ابھی. تو یہ اگر وہ سارے سارے کھوٹے سکے ہوں، کرپٹ ہوں، بک جانے والے ہوں، تو کیا کر لے گا اچھا شخص یہ اگر وہ اچھا شخص ہے؟ تیسرے جو دلیل ہے انفرادی اخلاق کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بیسٹ کی دلیل دے سکتے ہیں لیکن پہلی بات تو یہ کہ کیا پیٹ بھرے لوگ کرپشن نہیں کرتے؟ اس ملک کو جن لوگوں نے کھایا ہے ان میں سے اکثر پیٹ بھرے لوگ تھے. پھر ایک اور سوال ہے، کیا جہاں قانون بالادست ہے وہاں جرائم کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ کہیں بجلی جاتی ہے تو پتہ نہیں کتنی چوریاں ہو جاتی ہیں. وہ دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک ہے. اور یہ ایک سیگمنٹ ہے جس کو ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ قانون جو سود کا جیسے ظلم کا محافظ ہو، وہ قانون جو جوئے اور سٹے بازی، شراب نوشی، جسم فروشی کو انڈسٹری سمجھتا ہو، وہاں جرائم کی ایک قسم تو کم ہو سکتی ہے، دوسری قسم کے ظلم نمایاں رہیں گے نہیں. آپ جانتے ہیں ویسٹ کے اندر جو ہے وہ خاندان کیسے تباہ ہو رہے ہیں، کس طرح انسان کو جو ہے وہ معاشی حیوان بنا دیا انہوں نے. تو یہ حل تو ہے لیکن یہ حل ان پر تنقید ہو سکتی ہے. ہمیں جو سکھایا گیا اور ہم نے جو سیکھا کہ یہ کام جو ہے وہ ایڈوکیزم اور شارٹ کٹ کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا. برے حالات سے اچھے حالات کی طرف کا سفر ہمہ جہتی جدوجہد کا متقاضی ہے. اس جدوجہد کے بغیر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. اور اس کے جو ہے وہ 4 نکاتی لاحمل میں دیا گیا. 4 نکاتی لاحمل میں پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کی فکر کو درست کیا جائے، لوگوں کو شعور دیا جائے، ان کو دلیل سے غلط اور صحیح کی تمیز کرائی جائے، ان کے سامنے بتایا جائے کہ غیر اسلامی نظام کیسا کمزور ہے مکڑی کے جالی کی طرح، اور اسلامی نظام کی خوبیوں کو واضح کیا جائے. یہ ثابت کیا جائے کہ اس جدید دور کے اندر بھی اسلامی نظام نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ انسانیت کے مسائل کا حل بھی ہے. یہ پہلا کام ہے جو کہ فکری طور پر جو ہے لوگوں کے خراب جو ہے تصورات کی تخریب کرنا ہے اور نئے افکار کی تعمیر کرنا ہے، نمبر 1. دوسرا یہ کہ اصلاح کا جذبہ، پھر یہ جو جن کا افکار درست ہوئے ہوں گے ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جن کے اندر اصلاح کا جذبہ ہوگا. ان لوگوں کو چن کر تلاش کیا جائے، ان کی تنظیم کی جائے، ان کو منظم کیا جائے، ان کی مزید تربیت کی جائے، کیونکہ یہ وہ افراد ہوں گے جو اسلامی نظام کی پشت پر اپنی صلاحیتوں اور اپنی پاکیزہ سیرت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ دوسرا نقطہ ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ پھر سوسائٹی کے ہر طبقے کے اندر گھسا جائے اور ان کے حالات کے حساب سے ان کی اصلاح کی جائے تاکہ ہر طبقے سے اسلامی نظام کے لوگوں اس اسلامی نظام کے حق میں لوگ مل جائیں ہمیں. اور پھر اس اجتماعی اصلاح کی ان کوششوں کے نتیجے میں معاشرہ اسلامی نظام کو قبول کرنے کے لیے بخوشی آمادہ ہو جائے. اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جب یہ سب ہم نے 3 جو ہے پہاڑ ہم سر کر رہے ہیں تو چوتھا مارکا آیا کہ نظام حکومت کی اصلاح کی جائے. اس کے لیے رائمہ کی تربیت کی جائے، عوام الناس کے معیار انتخاب کو بدلا جائے، انتخاب کے طریقوں کی اصلاح کی جائے، پھر ایسے سارے لوگوں کو اقتدار کے مقام پر پہنچایا جائے
جو ملک کے نظام کو خالص اسلام کی بنیاد پر تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتے بھی ہوں اور قابلیت بھی. یہ سارے نکات جو ہیں وہ تحریک اسلامی کے آئندہ لائحہ عمل کے اندر ہمیں دیے گئے. تو ہم جب کوئی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، ہم جب کسی جو ہے برے حال سے اچھے حال کی طرف بات کرتے ہیں، تو ہم صرف اس کی بات نہیں کر رہے ہوتے نظام حکومت کی اصلاح کی جائے. ہم لوگوں کی انفرادی اصلاح کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی اجتماعی اصلاح کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سوسائٹی کی اصلاح کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کام ہم ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت جو ہمیں مار کا درپیش ہے وہ اصل میں نظام حکومت کی اصلاح کے متعلق ہے. اس تناظر میں اس پر بات کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ مسلم معاشرے میں لوگ رہتے ہیں، تو ووٹ حاصل کرنے کے لیے جو سیکولر پارٹیاں ہیں اور نیم سیکولر پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں، ان کو بھی اسلام کا نام لینا پڑ جاتا ہے. یہ ہماری صورت ہم دیکھتے ہیں. تو مسلمانوں کے جذبات کو اپیل کرنے کے لیے اسلامی ٹچ کا استعمال کیا جاتا ہے. عوام کو کوئی مذہبی کھلونا دے کر دھوکے میں ڈالا جاتا ہے کہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ انہیں حاصل ہو گیا ہے. ایک دو تین جو ہے وہ کھلونے دے دیتے ہیں، یہ دیکھو ہم نے یہ کر دیا، یہ کام کر دیا، یہ کام کر دیا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ دیندار آدمی ہے. حالانکہ ایک سچے مسلمان کا ہدف اپنے اور اپنی ریاست کے لیے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ چند چیزوں کے اندر مسلمان ہیں اور بعض چیزوں میں کافر ہیں. پورے کے پورے ادخلوا فی السلم کافہ، یہ ایک مسلمان کا ہدف ہوتا ہے. اب اگر ایک مسلمان کا یہ ہدف ہے، ٹچ والا ہدف نہیں ہے، تو ایک مسلمان کا اگر یہ ہدف ہے تو اس کے ووٹ کی امانت کا بھی یہ ہدف ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ ریاست کو پورے کے پورے اسلام میں داخل کریں، ان کو اس کا ووٹ ملے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی اکثریت کا ہدف یہ نہیں ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ انہیں اپنی قوم کو اس طرح متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو جو ہم نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اس کے بلکہ ہمیں آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59 دونوں کا جائزہ لینا ہوگا، اور پھر اس کو جو ہے وہ بریک ڈاؤن کرنا ہوگا کہ اس کے اندر اللہ کا ہمارے لیے حکم کیا ہے. اللہ نے فرمایا مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کی سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. تو اس آیت کے اندر کیا کیا چیزیں آ گئی؟ امانتیں اہل امانت کی سپرد کرو. اہل امانت اگر کوئی فزیکل چیز ہے تو وہ اس کا اہل ہے، اس کی اونرشپ ہے. اور اگر حکومتی مناصب ہیں تو حکومتی مناصب ان کو ملنے چاہیے جو میرٹ پر اس مناصب کے لیے پورے اترتے ہوں. اور جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، یہ بھی میرٹ ہے. پھر فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو، جو امیر ہو. امیر کا مطلب ہے جن کو حکم دینے کی جو ہے وہ قانونی اتھارٹی حاصل ہو. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، اولی الامر حکمران کے درمیان اور عوام کے درمیان، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور اس روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. یہ ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. تو اب اگر آپ ان دو آیتوں کو دیکھیں نا، تو بنیادی طور پر اسلام کے سیاسی نظام کے متعلق آیت ہیں. کیسے؟ تو آپ انتخابات کے تناظر میں اس قرآنی حکم کا مطلب لیں گے، چیزوں کو میپ کریں گے. لیکن جدید ریاست میں نا حکمران اور ریاست میں فرق ہے. جدید ریاست میں حکمران اور ریاست میں ایک بڑا واضح فرق ہے. پرانے دور میں بادشاہ تھا، بادشاہی ریاست تھا، بادشاہی قانون تھا. بادشاہ ہٹتا تو پھر ریاست دوسری بن جاتی تھی. آج کے دور میں ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں، ایک مقننہ، ایک انتظامیہ اور ایک عدلیہ. تو یہ ایک لیجسلیٹو برانچ ہوتی ہے، اس کو مقننہ بھی یہ قانون سازی کرتی ہے. ایک ایگزیکٹو برانچ ہوتی ہے، اس کو ہم انتظامیہ کہتے ہیں، یہ اس قانون پر عمل درآمد کراتی ہے. ایک عدلیہ ہوتی ہے جو قانون کی جو ہے وہ تعبیر بھی کرتی ہے اور لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرتی ہے. یہ 3 جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اولو الامر ان تینوں کو مل کر بنتا ہے آج کے دور کے اندر. ابھی جو الیکشن ہونے والے ہیں یا کوئی بھی الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان کے عوام اس برانچ کے لیے، لیجسلیٹو برانچ، قانون ساز اسمبلیاں، چاہے وہ قومی ہو چاہے صوبائی اسمبلیاں، ان کے لیے اپنے علاقوں سے ممبر چنیں گے. اور یہاں عوام کے لیے قرآنی حکم کیا ہے کہ ووٹ کی امانت کو امانت کے اہل کے حق میں ڈالنے کا. ووٹ کی امانت کس کو دی جائے؟ امانت کے اہل کے حق میں ڈالنے کا، میرٹ پہ جو ہے وہ فیصلہ کریں.
پھر جو لیجسلیٹو برانچ کیا کرے گی؟ ملک اور صوبوں کی انتظامیہ کے سربراہ، یعنی کہ جو ایگزیکٹو برانچ کے سربراہ جو کہ قومی سطح پر وزیر اعظم ہوتا ہے اور صوبائی سطح پر وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کا تعین کریں گے. تو یہ ممبر جو منتخب ہیں ان کے لیے بھی قرآنی حکم یہی ہے کہ امانت جو ہے وہ اہل امانت کے سپرد کرو میرٹ پر. پھر یہ وزیر اعظم جو ایگزیکٹو برانچ کا ذمہ دار ہے اور وزراء اعلیٰ یہ انتظامیہ کو چلانے کے لیے اپنی کابینہ بنائیں گے. تو اب اولو الامر یہ جو وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ امانت کے اہل کے حوالے کرو میرٹ پر. تو ہر سطح پر جو ہے یہ حکم جاری و ساری ہے. اب ہم بالکل بنیادی فنڈامنٹل جگہ یعنی عوام کے اوپر بات کر رہے ہیں. ووٹ کی امانت کے ضیاع کی پہلی صورت ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ووٹ کا ضیاع کچھ اور سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں ووٹ کی امانت کا ضیاع قرآن کے نزدیک، اسلام کے نزدیک کیا ہے کہ ووٹ کی امانت کسی غلط آدمی کے حق میں استعمال کی جائے، جس کو ہم شہادت الزور کہتے ہیں، جھوٹ کی گواہی. جھوٹ کی گواہی، ووٹ کی امانت کسی غلط آدمی کے حق میں استعمال کیا ہے تو یہ ووٹ کی امانت کا ضیاع ہے. اس کی وجہ ذاتی مفادات بھی ہو سکتے ہیں، پارٹی احکامات بھی ہو سکتے ہیں، برادری ازم بھی ہو سکتی ہے، اور قوم پرستی بھی ہو سکتی ہے. اس کا یہ چیزیں اگر کام کر رہی ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اہلیت یا میرٹ کے بجائے کسی اور معیار پر امانت کی سپردگی ہو رہی ہے، جو قرآن کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے. اگر ایسا کرنے والے دین کے نام لیوا ہیں تو ان کے دینی شعور کو درست کرنے کی اشد ضرورت ہے. اگر وہ دین کے نام لیوا ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، ان کی بنیادوں پر فیصلے کر رہے ہیں اپنے، تو ان کے دینی شعور کو درست کرنے کی اشد ضرورت ہے. یہ بہت بڑی تعداد ہے ہماری. اور اگر ایسا کرنے والے دین سے دور ہیں تو ان میں دینی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی مفاد کی بنیاد پر جو ہے وہ ووٹ کی امانت جو ہے وہ ایک بریانی کی پلیٹ، چند جو ہے وہ گڈیاں جو ہے وہ مال کی یا کسی اور کی بنیاد پر جو ہے وہ ضائع ہو جائے. ووٹ کی امانت کے ضیاع کی دوسری صورت کیا ہے کہ ووٹ کسی کو بھی نہ دیا جائے. وجہ سستی بھی ہو سکتی ہے، الیکشن کے عمل پر عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے، اور اہل امیدوار کی عدم دستیابی بھی ہو سکتی ہے. عمومی طور پر الیکشن کے عمل پر جو لوگ عدم اعتماد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں سب کچھ فضول ہے، وہ اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں. If voting made any difference, they would not let us do it. مارک ٹوین نے کہا تھا اگر واقعی حکمران چینج ہوتے ہیں ووٹنگ سے تو کبھی بھی عوام کو ووٹ کر دینے کا موقع نہیں ملتا. اور جو ہے اسٹالن نے کہا تھا کہ those who vote decide nothing, those who count the vote decide everything. ہمارے ووٹ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو کاؤنٹنگ والے ہیں وہ ہم نے ووٹ دے بھی دیے تو بھی جو ہے وہ کاؤنٹنگ میں سب کچھ تبدیل کر دیں گے، تو فائدہ کیا ہے؟ الیکشن کے عمل پر اعتماد. پھر یہ بات اہل امیدوار کی یا اہل امیدوار کی عدم دستیابی بیڈ چوائس ہے یا ڈفرینٹ بیسٹ چوائس ہے، ہمارے کوئی اچھی چوائس ہی نہیں ہے، تو کیا فائدہ ووٹ دینے کا؟ تو ووٹ کی امانت کا ضیاع کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ووٹ کسی کو بھی نہ دیا جائے. لیکن اس پہ بندہ بولتا ہے کہ بھائی ان دو بنیادوں پر کہ میں تو حق بجانے ہوں، میں کیا کر سکتا تھا. اسی پہ ہم تنقید کریں گے آگے جا کے. تو ہم ووٹ کی امانت کے اب جو پہلی قسم کے لوگ ہیں تو وہ تو گئے کام سے، انہوں نے تو اپنے مفاد کی خاطر. لیکن یہ دوسرے قسم کے افراد ہیں، ان کے متعلق کیا کہا جائے؟ جو ووٹ دے ہی نہیں رہے. سستی ایک وجہ یہ ہے، ملک و ملت کے مستقبل کے فیصلے ہو رہے ہیں اور ہم اپنا بستر چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، قرآن کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ امانت اہل امانت کے حوالے کی جائے. بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت جانے کی. بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت جانے کی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی کو اگر تبدیل کریں، بستر سے اٹھ کر پولنگ بوتھ تک نہیں جا سکے اقبال اور خواہش رکھتے ہیں اسلامی انقلاب کی. کیسی توقعات ہیں؟ خواہش رکھتے ہیں کرپشن فری معاشرے کی. دوسری بات، الیکشن کے عمل پر عدم اعتماد. الیکشن کے عمل میں شدید اعتراضات اپنی جگہ، لیکن ہم میدان کے لیے کس کے لیے خالی چھوڑ رہے ہیں؟ قیامت کے دن ہم ظلم کے خلاف مزاحمت کی اپنی علامت ووٹ کی حیثیت سے دکھا تو سکیں گے کہ اللہ ہم نے تو اپنا کام کیا، ہمارا حقدار کو دینے کی کوشش کی تھی، جتنا ہمارا بس میں تھا وہ تو ہم نے کیا. مختلف طور پہ لوگ چاہتے ہیں، مختلف قوتیں چاہتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور ووٹ استعمال نہ کریں، تاکہ کیا ہو؟ تاکہ جو ہے وہ ووٹ کے مرضی کے امیدوار کامیاب ہوں. پھر اہل امیدوار کی عدم دستیابی کا مسئلہ.
تو ایسے لوگوں سے سوال کرنا چاہیے کہ اربن میں ایسا کیوں ہوا کہ آپ کے علاقے سے کوئی اہل امیدوار کھڑا نہ ہو سکا؟ کیا یہ جو کمزوری ہے اس میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ بس دنیا میں تلاش کرتے ہیں کہ کوئی آئے، بھائی ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو کھڑا ہونا چاہیے اس کے لیے. یہ کوئی ریزن نہیں ہے. اس کے لیے بھی جو ہے وہ فرد کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کیوں ہوا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں ظالم ہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. پھر ووٹ کی امانت کے ضیاع کی ایک اور توجہ بھی ہے کہ ہمارے علاقے سے جو امانت کی بھائی ایسا مسئلہ نہیں، ہمارے علاقے میں اچھے لوگ، اچھا بندہ کھڑا ہوا ہے. ہمارے علاقے سے جو امانت کی اہمیت رکھنے والے کھڑے ہیں ان کے جیتنے کے امکانات نہیں ہیں. ان کو ووٹ دینا ووٹ ضائع کرنے کے مترادف ہے. تو چنانچہ یا تو میں ووٹ نہیں ڈالوں گا یا میں کم بری پارٹی کے حق میں ووٹ ڈالوں گا. دونوں صورت میں ووٹ کا ضیاع ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ سلگائی تھی تو چڑیا جو چونچ سے گرنے چونچ میں قطرے لے کر آ رہی تھی، جس کو جو ہے وہ حدیث میں بڑی یعنی کہ پسندیدہ طریقے سے دکھایا گیا ہے، تو کیا وہ چونچ سے آگ بجھ سکتی تھی؟ آگ تو نہیں بجھتی تھی، لیکن چڑیا نے اپنا رول بتایا. اسی طرح جو ہے وہ آتش نمرود تو اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہوئی. ہم جو اپنا کام کر سکتے ہیں وہ کریں، اور وہ جیت رہا ہے نہیں جیت رہا اس سے قطع نظر ہم تو اپنے اہل امانت کے حوالے کر کے آئیں. بات یہ ہوتا ہے he got selected by good citizen who do not vote. ایسے قسم کے چور لوگ جو ہے منتخب ہوتے ہیں کیونکہ گڈ سٹیزن ہوتے ہیں جو کہ جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈالتے. ہیملیٹ کے اندر جو ہے وہ ولیم شیکسپیئر نے لکھا تھا کہ یہ میں کم بری پارٹی کے والی بات کر رہا ہوں، کم بری پارٹی کے والے سے I must be cruel only to be kind. Thus bad begins and words remain behind. تو بدتر کے بجائے بد کی طرف کا سفر اس لیے کہ تاکہ کوئی اچھا دور بھی آئے. ہم نے دیکھ لیا چھوٹی برائی، بڑی برائی، کم بری پارٹی، زیادہ بری پارٹی، سبھی نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مایوس کیا ہے. مقننہ میں لیجسلیچر میں ایک بھی اچھا آدمی پہنچے اس کا کیا فائدہ ہے؟ مولانا مودودی نے تحریک اسلامی کے آئندہ العمل میں جو لکھا ہوا ہے، جو 6 گھنٹے کی تقریر اس میں کہا تھا، رہی ہے بات کہ چند نشستیں حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، تو میں عرض کروں گا کہ اس سے بہت کچھ حاصل ہوگا. اب تک آپ صرف پبلک میں آواز اٹھاتے رہیں، ایوان حکومت میں آپ کی کوئی آواز نہیں ہے، وہاں پہنچ کر آپ کی آواز دونوں جگہ بلند ہوگی. آپ کے چند لوگ بھی جب ارباب اقتدار کے سامنے کلمہ حق کہیں گے، غلط چیزوں پہ صاف صاف تنقید کریں گے، دلیل کے ساتھ صحیح بات پیش کریں گے، تو یہ آواز بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگی. تو یہ چند نشستیں بھی کام کریں گی. مقررہ کی اہمیت کیا ہے آج کے دور میں؟ جدید دور میں یہ ایک طرح سے حلال و حرام کا تعین کرنے والے لوگ ہیں. جس طرح جو ہے وہ قرآن کی میں اہل کتاب پہ الزام لگایا کہ انہوں نے نا اپنے احبار کو، اپنے روحان کو جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر ارباب من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ارباب بنایا ہوا ہے، رب بنایا ہوا ہے. تو عدی بن حاتم تک پریشان ہوگا کہ ہم نے تو کوئی نہیں بنایا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو حلال کرتے ہیں تم ان کو حلال سمجھتے ہو، جو حرام کرتے ہیں ان کو تم حرام بنا لیتے ہو. تو یہ کرنے کا مطلب جو ہے وہ شرک ہے. تو آج کے دور میں مقننہ پارلیمنٹ کے ممبران کو پوزیشن حاصل ہو گئی ہے کہ وہ 2/3 اکثریت سے کوئی بھی قانون بنا دیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بہت اہم جگہ ہے. یہ اگر جگہ میں اچھے لوگ نہیں ہوں گے تو قوم کو یہ غلط راستے پہ لے جائیں گے. ہمارے آئین کے اندر جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کا تجواب کرنے کے لیے کچھ کیا گیا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی شریعت کورٹ وغیرہ کے ادارے موجود ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا نا کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ منظور ہو گیا. اس دن وہ ایک بندہ نہیں موجود تھا سینٹ کے اندر، تو انہوں نے چپکے سے کرا لیا. تو یہ جو گیم ہوتے ہیں، اور آخری اجلاس کے اندر جتنے ہمارے ممبران ہیں ان کو نہ جانے کون کون سی این جی اوز کہاں کہاں مری کے اندر لے کر جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں کھلاتی ہیں تاکہ اپنے حق میں قانون سازی کریں. اگر نیک لوگ وہاں موجود نہ ہو تو یہ نہ جانے این جی اوز اور دیگر حکومتیں ہمارے ملک میں اسلام کے خلاف کیسے کیسے قانون منظور کرا لیں. تو آپ کو پتا ہے کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق ہیں جو انہوں نے کھڑے ہو کر جو ہے اکیلے اس کی آواز بلند کی اور پھر اس کو جو ہے وہ اسلامی وفاقی شرعی عدالت میں بھی لے کر گئے. یہ ساری باتیں آپ کے علم میں. پھر لیجسلیٹر کے بعد جو ہے وہ ایگزیکٹو برانچ میں اولو الامر اگر اچھا منتخب ہو جائے، ریاست کا دوسرا ستون انتظامیہ کے سربراہ کا انتخاب مقننہ کے ذریعے ہوتا ہے. اولو الامر جیسا ہوگا
وزیر اعظم جیسے ہوگا، وزراء اعلیٰ جیسے ہوں گے، ویسے ان کی ٹیم ہوگی. اچھا سربراہ کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، اور اس نعمت کے حصول میں ہمارے ووٹ کی بھی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ہم انڈائریکٹلی اولو الامر کا انتخاب کر رہے ہیں اس پورے پروسیس کے اندر. تو اولو الامر جیسا ویسی اس کی ٹیم، اگر کسی کی ٹیم خراب ہے، کرپٹ ہے، تو پھر اولو الامر پہ سوال ہو جاتا ہے کہ کیا وہ بھی جو ہے وہ کمپیٹنٹ اور دیانتدار اور نان کرپٹ اتھارٹی ہے. پھر قرآن حکیم میں اسی آیت میں سورۃ النساء کی اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلی بات یہ فرمائی کہ پیچھے خاصا آگے نکل گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کرو. اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ کیا ہے؟ اگلا جملہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. تو یہ گویا کہ ریاست کا تیسرا ستون آ گیا، عدلیہ. جب امانتیں امانت کے اہل افراد کو سپرد نہیں کی جائیں گی تو ہمارے ججز اور وکلا کیا امین ہو سکتے ہیں؟ بڑا سوال ہے. نشان وہ امین بننا بھی چاہیں تو ان کے اوپر پریشر پڑ سکتا ہے. جب ہمارے ووٹ اصولوں کے بجائے ذاتی مفادات اور پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہوں، گویا کہ جہاں ہم جج ہیں لیکن ایک ووٹر جج ہے، اور وہاں پر وہ عدل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر رہا، امانت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر رہا، تو پھر کیا وہ اس توقع کرنے میں، حق بجانے میں کہ ہماری عدلیہ اچھے فیصلے کریں، اصولوں کی بنیاد پر عدل کے ساتھ فیصلہ کریں، جبکہ ان کے ذاتی مفادات اس فیصلے سے اٹکے ہوئے ہوں، جڑے ہوئے ہوں. تو یہ دیکھیں ایک آیت ہے جس کے اندر جو ہے وہ مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ تینوں کو قرآن نے ہینڈل کیا ہے. اگر جو ہے بہرحال رشتے، رنگ، نسل اور مذہب کو بالائے طاق رفتری کیا جا سکتا ہے. اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو. ٹھیک ہے، انتخاب ہو گیا، یہ جیت گئے، صاحب امر ہو گئے. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ انتظامیہ جو ہماری ایگزیکٹو برانچ ہے، جو قانون اور فیصلوں کو نافذ کرنے والی ہے، اور یہ انتظامیہ اس کا اولو الامر جو ہے ہونے کے ناطے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا پھر وزراء جو دیگر ہیں وہ واجب اطاعت ہیں. تاہم اس قرآنی آیت کی روشنی میں چاہے مقننہ نہ ہو، چاہے انتظامیہ ہو، چاہے عدلیہ ہو، ان کی اپنی حدود ہوں گی، لمیٹیشنز ہوں گی. مقننہ کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی جو خلاف اسلام ہو. انتظامیہ کسی ایسے حکم کو لے کر نہیں چل سکتی جو خلاف اسلام ہو. عدلیہ کسی ایسے فیصلے کو دے نہیں سکتی جو خلاف اسلام ہو، یا تعبیر نہیں کر سکتی ایسی جو خلاف اسلام ہو. یہ ہمارا آئین کا تقاضا ہے، لیکن آئین کی سنتا کون ہے؟ اگر ریاست کے ادارے خلاف اسلام کام کرنا شروع کر دیں تو اسلام کی اصطلاح میں یہ طاغوت ہے. تو اب یہ پورا سسٹم جو ہے وہ چاہے کیسے بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم عوام الناس کی آرا سے جو ہے وہ مختلف مناصب پر آتے ہیں. تو قوم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ہمارے نہیں بنتے، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے مفاد کو سوچ لو. اگر جو ہے وہ صحیح لوگ نہیں آئے تو تمہیں ہی نقصان ہوگا، تم ہی مہنگائی سے رولو گے، تم ہی دیگر جو ہے وہ کرپشن کے ہاتھوں پریشان ہوگے. تو اپنا بننے کے لیے کوئی نہ کوئی کرائٹیریا بنائے ووٹ ڈالنے کے لیے. دیکھیں امانت اور دیانت کا پیمانہ بنا لیتے ہیں نا. امانت اور دیانت کا پیمانہ، کون سی جماعت ہے جس کے افراد پر کرپشن کا داغ نہ ہونے کے برابر ہے؟ آخر سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جس جماعت کے منتخب افراد کرپٹ ہو، وہ جماعت ملک کو کیسے کرپشن سے نکالے گی؟ وہ لوگ جو بک جانے والے ہوں وہ کیسے قومی مفادات کو سودا نہیں کریں گے؟ تو پہلا کرائٹیریا امانت اور دیانت کا قرآن نے دیا. یہ اس کے متعلق کون سی جماعت ہے اس ملک کے اندر جس کے افراد پر کرپشن کا داغ نہ ہونے کے برابر ہو؟ جمہوریت کا پیمانہ، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، کون سی جماعت ہے جس کے اندر حقیقی معنی میں مشاورت ہے، جس کے اندر حقیقی معنی میں قیادت کا انتخاب ہوتا ہے؟ بتا دیجیے آپ کہتے ہیں صلاحیت. کون سی جماعت ہے جس کے پاس اس ملک کے اندر باصلاحیت افراد کا سب سے بڑا سرمایہ کارکن کی شکل میں موجود ہے؟ یا تو جو باصلاحیت ہوتا ہے وہ لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کون سی جماعت ہے یہاں پر کارکن جو ہے وہ باصلاحیت افراد ہیں اور جو ہے وہ اطاعت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیر کے طور پر؟ سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کس جماعت سے وابستہ ہے؟ کون سی جماعت ہے اس کا سب سے زیادہ انجینئرز اور جو ہے وہ ڈاکٹرز جن کو آپ کہتے ہیں باصلاحیت افراد، وہ جو ہے وہ کارکن کی شکل میں موجود ہیں؟ خدمت کی تاریخ کا پیمانہ، چاہے حکومت میں رہتے ہوئے چاہے حکومت
کے بغیر کون سی جماعتیں جو ہے وہ جو تعلیم کے اندر بھی آگے، خدمت میں رفاہی کاموں کے اندر بھی سب سے آگے، کون سی جماعتیں اس تنظیم کہلانے کی مستحق ہے، منظم تنظیم کا پیمانہ، کون سی جماعتیں نظریہ پاکستان کی حفاظت کا پیمانہ؟ آپ پیمانے بناتے جائیں اور نکالتے جائیں کون سی جماعت ان پیمانوں میں پورا اترے گی۔ دیکھیں جماعت اسلامی پاکستان کے مخصوص ماحول میں آؤٹ لائر ہے، آؤٹ لائر ایکسپشنل کیس ہے، ایکسپشنل کیس ہے، یعنی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم سے کوئی جو ہے سوال کرے کہ تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا، جماعت کے اندر یہ پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ جو آؤٹ لائر ہے اس کی کیا کیفیت ہے کہ سب لوگ ایک راستے کے مسافر ہیں تو یہ کسی اور راستے کے مسافر ہے، یہ قوم کو بھی اس راستے میں لے کر جانا چاہتی ہے جو پاک صاف صراط مستقیم ہے۔ اگر ووٹ کی امانت کا اگر کوئی اہل ہے تمام پیمانوں کی بنیاد پر، تو اس کی سوا کون سی جماعت ہے جماعت اسلامی کے علاوہ جس کو جو ووٹ دیا جائے؟ اگر جمہوری پیمانہ اگر کامیابی اور ناکامی کا معیار ہو، الیکشن میں جیت اور الیکشن میں ہار کامیابی اور ناکامی کا معیار ہو، تو قصص یا قصص الانبیاء پڑھیں تو آپ کی جمہوری اس طرح کے اندر انبیاء کو شیطان نے بڑے بھاری مارجن سے ووٹوں سے شکست دی ہے۔ انبیاء بیچارے تو چند ہی لوگوں کو صحیح کر سکے۔ تو اگر یہ اصطلاح استعمال ہوئی انبیاء کو شیطان نے، مگر کیا ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کو شکست ہوئی؟ کوئی نہیں کہتا۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ ہے ہی نہیں۔ اگر اس شکست کو شکست تسلیم کر لیا جائے تو پھر انبیاء کو دعوت کے میدان میں کھڑے ہی نہ ہونا چاہیے تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا الیکشن میں شکست ہوگی تو کھڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ تو انبیاء نے کتنے لوگوں کو دعوت دی، وہ بھی دعوت میں نہیں کھڑے ہوتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب دینے کا معاملہ تھا اور پائلٹ رومن جو پریفیکٹ تھا یا رومن گورنر جو تھا وہ حیران تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے آدمی کو جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو صلیب پہ چڑھاؤ، تو اس نے دو چوائسز دی، جیزس یعنی کہ عیسیٰ اور بarabbas۔ بarabbas ڈاکو، عید کا دن تھا یہودیوں کی، تو اس نے کہا کہ دیکھو ایک بندے کو چھوڑ سکتا ہوں میں، ایک ہے بarabbas ڈاکو اور ایک ہے یہ عیسیٰ، کس کو جو ہے وہ چھوڑوں؟ سب نے مل کر کہا کہ بarabbas کو چھوڑ دو اور عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دو۔ یہودیوں کے تمام نمائندوں نے یہ بات کہی۔ تو ووٹنگ کے اعتبار سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ناکام ہے، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور کوئی اور بندہ اس کی شکل میں وہاں موجود تھا، لیکن کیا کروسیفائی ہم، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ناکام رہے؟ نہیں۔ اور بarabbas الیکشن میں جیت گیا؟ نہیں۔ کامیابی اور ناکامی کے معیارات کچھ اور ہوتے ہیں۔ مولانا مودودی نے اس پہ بات کی ہے، حق و باطل کا معیار لوگوں کا رد و قبول، لوگوں کا رد و قبول حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ یہ شورش کاشمیری کو خط لکھا تھا مولانا نے 70s کے الیکشن کی شکست کے بعد، انہوں نے کچھ باتیں کی تھی تو مولانا نے جواب دیا تھا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ دنیا میں بات وہی چلتی ہے جسے لوگ بالعموم قبول کر لیں، اس میں شک نہیں کہ دنیا میں بات وہی چلتی ہے جسے لوگ بالعموم قبول کر لیں، اور وہ بات نہیں چلتی جسے لوگ بالعموم رد کر دیں۔ لیکن لوگوں کا رد اور لوگوں کا قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے۔ ہمارا کام بہرحال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے۔ ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی۔ اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ ہی جلاتے جلاتے مر جائیں۔ یہ معیار ہے، چراغ جلاتے رہیں، لوگ اس چراغ سے استفادہ کریں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے یہاں تک کہ ہماری موت آ جائے۔ یہ حق اور باطل کے حوالے سے لوگوں کے رد، الیکشن میں شکست، الیکشن میں کامیابی، یہ حق و باطل کا ہرگز معیار نہیں ہے۔ یہ 3 جنوری 1971 میں ایشیا کے اندر شائع ہوا تھا۔ اب یہ آخری 2 سلائیڈیں ہیں یا 3 سلائیڈیں آپ کے سامنے۔ باہر طور پہ ہم نے کہا کہ ابھی لوگ عوام کے پاس ووٹ ایک امانت ہے اور ان کو امانت کے اہل کے حوالے کرنا چاہیے، میرٹ پہ جو ہے ووٹ ڈالنا چاہیے۔ اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو امانت کے اہل ہونے کے دعوے دار ہیں۔ میں ان کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں چراغ جلانے والے کے کردار کے میں۔ قرآن نے کہا چراغ جلاتے جاتے مر جائیں گے ہم، لیکن جو ہے وہ اصول پہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ امام بخاری کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ امام بخاری دریا کا سفر کر رہے تھے اور آپ کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں۔ ایک ٹھگ تھا، ایک رفیع کا سفر تھا لیکن وہ اصل میں ٹھگ تھا۔
اس نے عقیدت مندانہ راہ رسم بڑھا کر اپنا اعتماد قائم کیا امام بخاری پر. امام نے باتوں باتوں میں اس نے بلوا لیا کہ ان کے پاس اشرفی ہیں اور 1000 اشرفی ہیں. ایک دن صبح صبح اس شخص نے شور و غل مچانا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو, پیٹ رہے ہو, کیوں آؤ بخاری, کیا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی, آج وہ میرے سامان میں نہیں ہے. تفتیش کے لیے جہاز والوں کی تلاشی لی جانے لگی. اب یہ 1000 اشرفیاں کس کے پاس ہیں؟ امام بخاری کے پاس ہیں. امام رحمہ اللہ نے دیکھ کر تھیلی چپکے سے سمندر میں ڈال دی. امام کی تلاشی لی گئی اور ان کے پاس سے برآمد نہیں ہوئی. جب کسی مسافر کے سامان سے وہ تھیلی نہ نکلی تو لوگوں نے اس شخص کو اس حرکت پر شرمندہ کیا. جب سفر ختم ہو گیا اور جہاز کے تمام مسافر اتر گئے تو تنہائی میں وہ شخص امام بخاری سے ملا اور اشرفیوں کے بارے میں کہنے لگا کہ آپ نے اشرفیوں کی جس تھیلی کا مجھ سے تذکرہ کیا تھا وہ کہاں ہے؟ امام رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے اسے سمندر میں پھینک دیا تھا. اس نے کہا اتنی بڑی رقم کو برباد کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو حوالہ کیسے کیا, اس کا ضیاع کس طرح برداشت کیا؟ امام بخاری نے فرمایا میری پوری زندگی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تبیین اور مرتب کرنے میں گزر گئی. اب لوگ میری ثقافت, مجھے ثقہ جانتے ہیں, مجھے قابل اعتبار سمجھتے ہیں, دیانت اور پاکیزگی میری ضرب المثل بن گئی ہے. تو یہ جو دولت میں نے زندگی کی بہاروں اور عمر عزیز کے گرا قدر لمحات کو گوا کر حاصل کی ہے, اس کو چوری کے شبے پر اپنے پر کیسے ڈلواتا, کیسے اس کو لٹا دیتا اس پوری اس کو. تو اصل بات یہی ہے, امام بخاری نے 1000 اشرفیاں پانی میں بہا دی لیکن اپنے کردار پر حق نہیں آنے دیا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ لوگ ہمیں ووٹ دیں تو ہمیں اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہوگی. یہاں پر میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف آتا ہوں. اختتامیہ دین کے 3 بنیادی تقاضے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو ہم نے 2 احادیث اور قرآن کے حوالے سے دیکھیں. امانت, عہد اور عدل. تینوں پر ان کی روح کے ساتھ عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا اگر سچی خدا خوفی نہ ہو, سچا تقویٰ نہ ہو. ہماری قومی مسئلہ جو ہے, ہمارا قومی مسئلہ ہے دین کے صحیح شعور کی کمی, جس میں ظاہری عبادات کی تو اہمیت ہے, نماز پڑھ لو, زکات دے دو, روزہ رکھ لو, لیکن امانت, عہد اور عدل کی اہمیت نہیں ہے. بدقسمتی سے ہماری حکومتیں اور ہمارے نظام سسٹم زبان سے نہیں لیکن اپنے عمل سے قوم کو خیانت, عہد شکنی اور ظلم کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں. امانت کی ایک شکل ووٹ ہے جس کے ذریعے پرامن نظام حکومت اور نظام کی تبدیلی کسی حد تک ممکن ہے. ووٹ خوب غور و فکر کے بعد دیں, اس کیفیت میں کہ آپ اپنے رب کے سامنے اس ووٹ کو جسٹیفائی کر سکیں گے. جو اپنے آپ کو ووٹ کی امانت کا اہل سمجھتا ہے وہ خوب سمجھ لیں, سمجھتے ہیں وہ خوب سمجھ لیں کہ ان کو اپنی صلاحیت اور صلاحیت میں مسلسل اضافہ کرنا ہوگا, اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہوگی. اور آخری بات کہ امانت کے اہل لوگوں کی انتخابی شکست اصل میں اس بات کی نشاندہی ہوگی کہ ابھی دعوت و تربیت کا بہت سا کام باقی ہے اور مزید محنت کی ضرورت ہے. یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. لوگ جو یہاں پر موجود ہیں ان کی آراء اور سوالات و جوابات. جزاک اللہ خیر. آپ ریز ہینڈ کر دیں گے نا تو میں موقع دوں گا کہ لوگ جو ہے وہ ریز ہینڈ کریں گے تو پھر جو ہے وہ, یا میں کھول دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی سے کر سکیں, میں سیکورٹی کو انمیوٹ اب آپ خود کر سکتے ہیں. جی کسی کو کوئی بات کرنی ہو؟ صحیح, میرا خیال ہے پروگرام خاصا لمبا ہو گیا, طویل ہو گیا, تو ہم ختم کرتے ہیں دعا پر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دشمنوں کی سازشوں کا ناکام فرما. یا اللہ دشمن مسلم ممالک کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے, ان کی سازشوں کا ناکام فرما. یا اللہ ہمارے غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما, ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما, اور دشمن کی کو یا اللہ پارا پارا فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں فیصلے کی گھڑی آ رہی ہے, یا اللہ لوگوں کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں لوگوں تک صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لیجیے. یا اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لیجیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ
ہمارے گھروں کے مسائل کو حل فرمائیے یا اللہ، یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور ہمیں متقین کے امام بنائیے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم۔ کوئی چوائس پہ کوئی بات کی؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ فی امان اللہ۔